اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور القرآن روحانی خزائن جلد نمبر 9 کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے روحانی کمالات کے اظہار اور ان باتوں کی شائع کرنے کے لیے جو راہ راست کے جاننے اور سمجھنے اور شناخت کرنے کا ذریعہ ہوں، اور جن سے وہ سچا فلسفہ معلوم ہو جو دلوں کو تسلی دیتا اور روح کو سکینت اور آرام بخشتا اور ایمان کو عرفان کے رنگ میں لے آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ماہوار رسالہ جاری کرنے کا ارادہ فرمایا اور بالفعل ایک رسالہ بنام نور القرآن جاری فرمایا، مگر افسوس کہ کثرت مشاغل و مصروفیات کے باعث اس کے صرف 2 نمبر ہی نکل سکے۔ پہلا نمبر 3 ماہ یعنی بابت ماہ جون، جولائی و اگست 1895 میں شائع ہوا، اور دوسرا نمبر بابت ماہ ستمبر و اکتوبر و نومبر و دسمبر 1895 اور جنوری و فروری و مارچ و اپریل 1896 میں شائع ہوا۔ نور القرآن نمبر 1 میں آپ نے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ تحریر فرمائے، اور نور القرآن نمبر 2 میں پادری فتح مسیح سکنہ فتح گڑھ ضلع گرداسپور کے 2 خطوط کا جواب تحریر فرمایا، جن میں اسکور باطن پادری نے سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، امام الطیبین و سید المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور بے جا اعتراض کرتے ہوئے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ نور القرآن نمبر 1 روحانی خزائن جلد نمبر 9 آپ سید مبشر احمد ایاز صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ نور القرآن نمبر 1 میں جہاں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیات کا استعمال فرمایا، ان آیات کا حوالہ اسی جگہ پر دیا گیا ہے، جبکہ اصل کتاب میں وہ حوالہ حاشیہ کے باہر تحریر کیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیں نور القرآن نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نور القرآن۔ ابتلا۔ یہ رسالہ نور القرآن بالفعل 3 ماہ کے بعد یعنی چوتھے مہینے شائع ہوا کرے گا، اور یہ نمبر 3 ماہ یعنی جون، جولائی، اگست 1895 کے بارے میں ہے۔ راکم خاکسار سراج الحق جمالی نعمانی، درمتبہ ضیاء الاسلام قادیان، حکیم فضل الدین صاحب دہلوی کے اہتمام سے چھپا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی۔ اشتہار۔ کتاب منن الرحمان۔ یہ ایک نہایت عجیب و غریب کتاب ہے جس کی طرف قرآن شریف کی بعض پرحکمت آیات نے ہمیں توجہ دلائی، سو قرآن عظیم نے یہ بھی دنیا پر ایک بھاری احسان کیا ہے جو اختلاف لغات کا اصل صرف بیان کر دیا اور ہمیں اس دقیق بات پر مطلع کر دیا کہ انسانی بولیاں کس منبع اور مادن سے نکلی ہیں، اور کیسے وہ لوگ دھوکے میں رہے جنہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا جو انسانی بولی کی جڑ خدا تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ اور واضح ہو کہ اس کتاب میں تحقیق السنہ کی روح سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جو اس زبان میں نازل ہوا ہے جو ام الالسنہ اور الہامی اور تمام بولیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ الہی کتاب کی تمام ترزینت اور فضیلت اسی میں ہے جو ایسی زبان میں ہو جو خدا تعالیٰ کے منہ سے نکلی اور اپنی خوبیوں میں تمام زبانوں سے بڑی ہوئی اور اپنے نظام میں کامل ہو۔ اور جب ہم کسی زبان میں وہ کمال پاویں جس کے پیدا کرنے سے انسانی طاقتیں اور بشری بناوٹیں عاجز ہوں، اور وہ خوبیاں دیکھیں جو دوسری زبانیں ان سے قاصر اور محروم ہوں، اور وہ خواص مشاہدہ کریں جو بجز خدا تعالیٰ کے قدیم اور صحیح علم کے کسی مخلوق کا ذہن کا موجد نہ ہو سکے، تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ زبان خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سو کامل اور عمیق تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ وہ زبان عربی ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان باتوں کی تحقیقات میں اپنی عمریں گزاری ہیں اور بہت کوشش کی ہے
جو اس بات کا پتہ لگاویں جو ام السنا کون سی زبان ہے، مگر چونکہ ان کی کوششیں خط مستقیم پر نہیں تھیں اور نیز خدا تعالیٰ سے توفیق یافتہ نہ تھے، اس لیے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ بھی وجہ تھی کہ عربی زبان کی طرف ان کی پوری توجہ نہ تھی بلکہ ایک بخل تھا، لہذا وہ حقیقت شناسی سے محروم رہ گئے۔ اب ہمیں خدا تعالیٰ کے مقدس و پاک کلام قرآن شریف سے اس بات کی ہدایت ہوئی کہ وہ الہامی زبان اور ام السنا، جس کے لیے پارسیوں نے اپنی جگہ اور عبرانی والوں نے اپنی جگہ اور آریہ قوم نے اپنی جگہ دعوے کیے کہ انہی کی وہ زبان ہے، وہ عربی مبین ہے، اور دوسرے تمام دعوے دار غلطی پر اور خطا پر ہیں۔ اگرچہ ہم نے اس رائے کو سرسری طور پر ظاہر نہیں کیا، باقی اپنی جگہ پوری تحقیقات کر لی ہے اور ہزارہا الفاظ سنسکرت وغیرہ کا مقابلہ کر کے اور ہر یک لغت کے ماہروں کی کتابوں سے سن کر اور خوب عمیق نظر ڈال کر اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ زبان عربی کے سامنے سنسکرت وغیرہ زبانوں میں کچھ بھی خوبی نہیں پائی جاتی، بلکہ عربی کے الفاظ کے مقابل ان زبانوں کے الفاظ لنگڑوں، لولوں، اندھوں، بہروں، مجزوموں، مبروسوں کے مشابہ ہیں جو فطری نظام کو بکلی کھو بیٹھے ہیں، اور کافی ذخیرہ مفردات کا جو کامل زبان کے لیے شرط ضروری ہے اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ لیکن اگر ہم کسی آریہ صاحب یا کسی پادری صاحب کی رائے میں غلطی پر ہیں اور ہماری تحقیقات ان کی رائے میں اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ ہم ان زبانوں سے ناواقف ہیں، تو اول ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے اس بحث کا فیصلہ کیا ہے اس میں کچھ ضروری نہ تھا کہ ہم سنسکرت وغیرہ کے املا انشاء سے بخوبی واقف ہو جائیں۔ ہمیں صرف سنسکرت وغیرہ کے مفردات کی ضرورت تھی، تو ہم نے کافی ذخیرہ مفردات کا جمع کر لیا ہے، اور پنڈتوں اور یورپ کے زبانوں کے ماہروں کی ایک جماعت سے ان مفردات کے معنوں کی بھی جہاں تک ممکن تھا تنقیح کر لی، اور انگریز محققوں کی کتابوں کو بھی بخوبی غور سے سن لیا، اور ان باتوں کو مباحثات میں ڈال کر بخوبی صاف کر لیا، اور پھر سنسکرت وغیرہ کے زباندانوں سے مقرر شہادت لے لی، جس سے یقین ہو گیا کہ در حقیقت ویدک سنسکرت وغیرہ زبانیں ان خوبیوں سے عاری اور بے بہرہ ہیں جو عربی زبان میں ثابت ہوئیں۔ پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آریہ صاحب یا کسی اور مخالف کو یہ تحقیقات ہماری منظور نہیں تو ان کو ہم بذریعہ اس اشتہار کے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے زبان عربی کی فضیلت اور کمال اور فوق الالسنہ ہونے کے دلائل اپنی اس کتاب میں مبسوط طور پر لکھ دیے ہیں جو بتفصیل ذیل ہیں۔ نمبر 1، عربی کے مفردات کا نظام کامل ہے۔ نمبر 2، عربی اعلیٰ درجہ کی علمی وجوہ تسمیہ پر مشتمل ہے جو فوق العادت ہیں۔ نمبر 3، عربی کا سلسلہ اطراد مواد اتم و اکمل ہے۔ نمبر 4، عربی کی تراکیب میں الفاظ کم اور معانی زیادہ ہیں۔ نمبر 5، عربی زبان انسانی ضمائر کا پورا نقشہ کھینچنے کے لیے پوری طاقت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اب ہر ایک کو اختیار ہے کہ ہماری کتاب کے چھپنے کے بعد اگر ممکن ہو تو یہ کمالات سنسکرت یا کسی اور زبان میں ثابت کرے، یا اس اشتہار کے پہنچنے کے بعد ہمیں اپنی منشا سے اطلاع دے کہ وہ کیوں کر اور کس طور سے اپنی تسلی کرنا چاہتا ہے، یا اگر اس کو ان فضائل میں کچھ کلام ہے یا سنسکرت وغیرہ کی بھی کوئی ذاتی خوبیاں بتلانا چاہتا ہے تو بے شک پیش کر دے، ہم غور سے اس کی بات کو سنیں گے۔ مگر چونکہ اکثر وہمی مزاج اس قسم کے بھی ہر یک قوم میں پائے جاتے ہیں کہ یہ خدشہ ان کے دل میں باقی رہ جاتا ہے کہ شاید سنسکرت وغیرہ میں کوئی ایسے چھپے ہوئے کمالات ہوں جو انہی لوگوں کو معلوم ہو جو ان زبانوں کی کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کتاب کے ساتھ 5000 روپے کا انعامی اشتہار بھی شائع کر دیا ہے، اور یہ 5000 روپیہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ کسی آریہ صاحب یا کسی اور صاحب کی درخواست کے آنے پر پہلے ہی ایسی جگہ جمع کرا دیا جائے گا جس میں وہ آریہ صاحب یا اور صاحب بخوبی مطمئن ہوں اور سمجھ لیں کہ فتح یابی کی حالت میں بغیر حرج کے وہ روپیہ ان کو وصول ہو جائے گا۔ مگر یاد رہے کہ روپیہ جمع کرانے کی اس وقت درخواست آنی چاہیے جبکہ تحقیق السنہ کی کتاب چھپ کر شائع ہو جائے، اور جمع کرانے والے کو اس امر کے بارے میں ایک تحریری اقرار دینا ہوگا کہ اگر وہ 5000 روپیہ جمع کرانے کے بعد مقابلے سے گریز کر جائے یا اپنی لاف و گزاف کو انجام تک پہنچا نہ سکے تو وہ تمام حرجہ ادا کرے گا جو ایک تجارتی روپیہ کے لیے کسی مدت تک بند رہنے کی حالت میں ضروری الوقوع ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی المشتہر غلام احمد قادیانی، 15 جون 1895۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی۔ ہدایت۔ چونکہ اس زمانے میں طرح طرح کے غلط خیالات ہر ایک قوم میں ایسے طور پر پھیل گئے ہیں کہ ان کے بعد اثر ان سادہ دلوں کو موت تک پہنچاتے جاتے ہیں، جن میں دینی فلسفے کی تصویر کامل طور پر موجود نہیں یا ایسی سطحی طور پر کھینچی گئی ہے جس کو سوفسطائی توہمات جلد مٹا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے محض زمانے کی موجودہ حالت پر رحم کر کے اس ماہواری رسالے میں ان باتوں کو شائع کرنا چاہا جن میں ان آفات کا کافی علاج ہو اور جو راہ راست کے جاننے اور سمجھنے اور شناخت کرنے کا ذریعہ ہوں، اور جن سے وہ سچا فلسفہ معلوم ہو جو دلوں کو تسلی دیتا اور روح کو سکینت اور آرام بخشتا اور ایمان کو عرفان کے رنگ میں لے آتا ہے۔ اور چونکہ اس تالیف سے مقصود یہی ہے کہ کلام الہی کے معارف اور حقائق لوگوں کو معلوم ہوں، اس لیے اس رسالے میں ہمیشہ کے لیے یہ التزام کیا گیا ہے کہ کوئی دعویٰ اور دلیل اپنی طرف سے نہ ہو بلکہ قرآن کریم کی طرف سے ہو، جو خدا تعالیٰ کا کلام اور اس دنیا کی تاریکیوں کے مٹانے کے لیے آیا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قرآن شریف میں ہی ایک اعجازی خاصیت ہے کہ وہ اپنے دعوے اور دلیل کو آپ ہی بیان کرتا ہے، اور یہی ایک اول نشانی اس کی من جانب اللہ ہونے کی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا ثبوت ہر ایک پہلو سے آپ دیتا ہے اور آپ ہی دعویٰ کرتا اور آپ ہی اس دعویٰ کے دلائل پیش کرتا ہے۔ اور ہم نے قرآن شریف کی اس اعجازی خاصیت کو اس رسالے میں اس لیے شائع کرنا چاہا کہ تا اس تقریب سے وہ تمام مذہبی جانچے جائیں جن کے پابند اسلام کے مقابل پر ایسی کتابوں کی تعریف کر رہے ہیں جن میں یہ طاقت ہرگز نہیں کہ وہ اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کر سکیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ الہی کتاب کی پہلی نشانی علمی طاقت ہے، اور یہ امر ممکن ہی نہیں کہ ایک کتاب فی الحقیقت الہامی کتاب ہو کر کسی سچائی کے بیان میں جو عقائد دینیہ کی ضروریات میں سے ہے قاصر ہو، یا ایک انسانی کتاب کے مقابل پر تاریکی اور نقصان کے گڑھے میں گری ہوئی ہو، بلکہ الہی کتاب کی اول نشانی تو یہی ہے کہ جس نبوت اور عقیدے کی اس نے بنیاد ڈالی ہے اس کو معقولی طور پر ثابت بھی کرتی ہو، کیونکہ اگر وہ اپنے دعوی کو ثابت نہیں کرتی بلکہ انسان کو گرداب حیرت میں ڈالتی ہے تو ایسی کتاب کو منوانا اکراہ اور جبر میں داخل ہوگا۔ اور یہ بات نہایت صاف اور صریح الفہم ہے کہ وہ کتاب جو حقیقت میں کتاب الہی ہے وہ انسانوں کی طبیعتوں پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتی اور ایسے امور مخالف عقل پیش نہیں کرتی جن کا قبول کرنا اکراہ اور جبر میں داخل ہو، کیونکہ کوئی عقل صحیح تجویز نہیں کر سکتی جو دین میں اکراہ اور جبر جائز ہو۔ اسی واسطے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، البقرہ 257۔ جب ہم انصاف کے ساتھ سوچتے ہیں کہ الہی کتاب کیسی ہونی چاہیے تو ہمارا نور قلب بڑے زور سے شہادت دیتا ہے کہ الہی کتاب کے چہرے کا حقیقی حلیہ یہی ہے کہ وہ اپنی روشنی سے علمی اور عملی طریقوں میں حق الیقین کا آپ راہ دکھاتی ہو اور پوری بصیرت بخش کر اسی جہان میں بہشتی زندگی کا نمونہ قائم کر دیتی ہو، کیونکہ الہی کتاب کا زندہ معجزہ صرف یہی ہے کہ وہ علم اور حکمت اور فلسفہ حقہ کی معلم ہو، اور جہاں تک ایک سوچنے والے کے لیے روحانی حقائق کے سلسلے کا پتہ لگ سکتا ہو وہ تمام حقائق اس میں موجود ہوں، اور صرف مدعی نہ ہو بلکہ اپنے ہر یک دعوے کو ایسے طور سے ثابت کرے کہ پوری تسلی بخش دے وے، اور جس تعمق اور ایمان کے ساتھ اس پر نظر ڈالی جاوے صاف دکھائی دے کہ فی الواقعہ وہ ایسا ہی معجزہ اپنے اندر رکھتی ہے کہ دینی امور میں انسانی بصیرتوں کو ترقی دینے کے لیے اعلیٰ درجے کی مددگار اور اپنے کاروبار کی آپ ہی وکیل ہے۔ بالآخر میں اپنے ہر ایک مخالف کو مخاطب کر کے اعلانیہ طور پر متنبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ فی الواقع اپنی کتابوں کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس ذات کامل سے صادر ہیں جو اپنی پاک کتاب کو شرمندگی اور ندامت کا نشانہ بنانا نہیں چاہتا کہ اس کی کتاب صرف بیہودہ اور بے اصل دعووں کا مجموعہ ٹھہرے جن کے ساتھ کوئی ثبوت نہ ہو، تو اس موقع پر ہمارے دلائل کے مقابل پر وہ بھی دلائل پیش کرتے رہیں، کیونکہ بالمقابل باتوں کو دیکھ کر جلد حق سمجھ آ جاتا ہے اور دونوں کتابوں کا موازنہ ہو کر ضعیف اور قوی اور ناقص اور کامل کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ ہی وکیل نہ بن بیٹھیں بلکہ ہماری طرح دعویٰ اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں
اور مباحثہ کے نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بات بھی لازم پکڑیں کہ جس دلیل سے اب ہم شروع کرتے ہیں اسی دلیل کا وجود اپنے بالمقابل رسالے میں اپنی کتاب میں سے نکال کر دکھلاویں۔ علی حاضر قیاس ہمارے ہر یک نمبر کے نکلنے کے مقابل اسی دلیل کو اپنی کتاب کی حمایت میں پیش کریں جو ہم نے اس نمبر میں پیش کی ہو۔ اس انتظام سے بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کتابوں میں سے کون سی کتاب اپنی سچائی کو آپ ثابت کرتی ہے اور معارف کا لا انتہا سمندر اپنے اندر رکھتی ہے۔ اب ہم خدا تعالیٰ سے توفیق پا کر اول نمبر کو شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا الہی سچائی کی فتح کر اور باطل کو ذلیل اور مغلوب کر کے دکھلا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ برہان اول، قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل۔ سامعین کرام، اس وقت آپ نور القرآن نمبر 1 روحانی خزائن جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 333 سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن شریف نے بہت زور شور سے اس دعوے کو پیش کیا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اور حضرت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے نبی اور رسول ہیں جن پر وہ پاک کلام اترا ہے۔ چنانچہ یہ دعویٰ آیات مندرجہ ذیل میں بخوبی مسرر و مدرج ہے۔ آل عمران 1 و 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، سورۃ آل عمران آیت 2 تا 4۔ یعنی وہی اللہ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اسی سے ہر ایک کی زندگی اور بقا ہے۔ اس نے حق اور ضرورت حقہ کے ساتھ تیرے پر کتاب اتاری اور پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، الجز نمبر 5 سورۃ النساء آیت 171۔ یعنی اے لوگو، حق اور ضرورت حقہ کے ساتھ تمہارے پاس یہ نبی آیا ہے، اور پھر فرمایا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، الجز نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت 106۔ یعنی ضرورت حقہ کے ساتھ ہم نے اس کلام کو اتارا ہے اور ضرورت حقہ کے ساتھ اترا ہے، اور پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، الجز نمبر 6 سورۃ النساء آیت 175۔ اے لوگو، تمہارے پاس یہ یقینی برہان پہنچی ہے اور ایک کھلا نور تمہاری طرف ہم نے اتارا ہے، اور پھر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الجز نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت 159۔ یعنی لوگوں کو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف پیغمبر ہو کر آیا ہوں، اور پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، الجز نمبر 26 سورۃ محمد آیت نمبر 3۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہی حق ہے، خدا ان کے گناہ دور کرے گا اور ان کے حال چال کو درست کر دے گا۔ ایسا ہی صدہا آیات اور ہیں جن میں نہایت صفائی سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے نبی ہیں، لیکن ہم بالفعل اسی قدر لکھنا مناسب و کافی دیکھتے ہیں، مگر ساتھ ہی اپنے مخالفوں کو یاد دلاتے ہیں کہ جس شد و مت سے قرآن شریف میں یہ دعویٰ موجود ہے کسی اور کتاب میں ہرگز موجود نہیں۔ ہم نہایت مشتاق ہیں اگر آریہ اپنے ویدوں میں اتنا بھی ثابت کر دیں کہ ان کے ہر 4 ویدوں نے الہی کلام ہونے کا دعویٰ کیا اور بتصریح بتلایا کہ فلاں فلاں شخص پر فلاں زمانے میں وہ اترے ہیں۔ کتاب اللہ کے ثبوت کے لیے پہلا ضروری امر یہی ہے کہ وہ کتاب اپنے من جانب اللہ ہونے کی مدعی بھی ہو، کیونکہ جو کتاب اپنے من جانب اللہ ہونے کی طرف آپ کوئی اشارہ نہیں کرتی اس کو خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ایک مداخلت بے جا ہے۔ اب دوسرا امر قابل تذکرہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے من جانب اللہ ہونے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس دعوے کو نہایت مضبوط اور قوی دلیلوں کے ساتھ ثابت بھی کر دیا ہے، اور ہم انشاءاللہ سلسلہ وار ان تمام دلائل کو لکھیں گے
اور ان میں سے پہلی دلیل ہم اسی مضمون میں تحریر کرتے ہیں تاحق کے طالب اول اسی دلیل میں دوسری کتابوں کا قرآن کے ساتھ مقابلہ کریں، اور نیز ہم ہر یک مخالف کو بھی بلاتے ہیں کہ اگر یہ طریقے ثبوت جس کا ایک کتاب میں پایا جانا اس کی سچائی پر بدیہی دلیل ہے، ان کی کتابوں اور نبیوں کی نسبت بھی پایا جاتا ہے، تو وہ ضرور اپنے اخباروں اور رسالوں کے ذریعہ سے پیش کریں، ورنہ ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ان کی کتابیں اس اعلیٰ درجے کے ثبوت سے عاری اور بے نصیب ہیں، اور ہم نہایت یقین اور وثوق سے کہتے ہیں کہ یہ طریقے ثبوت ان کے مذہب میں ہرگز پایا نہیں جاتا۔ بس اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہماری غلطی ثابت کریں، اور وہ پہلی دلیل جو قرآن شریف نے اپنے من جانب اللہ ہونے پر پیش کی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ عقل سلیم ایک سچی کتاب اور ایک سچے اور من جانب اللہ رسول کے ماننے کے لیے اس بات کو نہایت بزرگ دلیل ٹھہراتی ہے کہ ان کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہو جبکہ زمانہ تاریکی میں پڑا ہو، اور لوگوں نے توحید کی جگہ شرک اور پاکیزگی کی جگہ فسق اور انصاف کی جگہ ظلم اور علم کی جگہ جہل اختیار کر لیا ہو، اور ایک مسئلے کی اشد ضرورت ہو، اور پھر ایسے وقت میں وہ رسول دنیا سے رخصت ہو جبکہ وہ اصلاح کا کام عمدہ طور سے کر چکا ہو، اور جب تک اس نے اصلاح نہ کی ہو دشمنوں سے محفوظ رکھا گیا ہو، اور نوکروں کی طرح حکم سے آیا ہو اور حکم سے واپس گیا ہو، غرض یہ کہ وہ ایسے وقت میں ظاہر ہو جبکہ وہ وقت بزبان حال پکار کر کہہ رہا ہو کہ ایک آسمانی مسئلے اور کتاب کا آنا ضروری ہے، اور پھر ایسے وقت میں الہامی پیشگوئی کے ذریعے سے واپس بلایا جائے کہ جب اصلاح کے پودے کو مستحکم کر چکا ہو اور ایک عظیم الشان انقلاب ظہور میں آ چکا ہو۔ اب ہم اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ دلیل جس طرح قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہایت روشن چہرے کے ساتھ جلوہ نما ہوئی ہے، کسی اور نبی اور کتاب کے حق میں ہرگز ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں تمام قوموں کے لیے آیا ہوں، سو قرآن شریف نے تمام قوموں کو ملزم کیا ہے کہ وہ طرح طرح کے شرک اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، الروم 42، یعنی دریا بھی بگڑ گئے اور جنگل بھی بگڑ گئے، اور پھر فرماتا ہے لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، الفرقان 2، یعنی ہم نے تجھے بھیجا تاکہ دنیا کی تمام قوموں کو ڈراوے، یعنی ان کو متنبہ کرے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں اپنی بدکاریوں اور عقیدوں کی وجہ سے سخت گناہگار ٹھہری ہیں۔ یاد رہے کہ جو اس آیت میں نذیر کا لفظ دنیا کے تمام فرقوں کے مقابل پر استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی گناہگاروں اور بدکاروں کو ڈرانا ہے، اسی لفظ سے یقینی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ تھا کہ تمام دنیا بگڑ گئی اور ہر ایک نے سچائی اور نیک بختی کا طریق چھوڑ دیا، کیونکہ انذار کا محل فاسق اور مشرک اور بدکار ہی ہیں، اور انذار اور ڈرانا مجرموں کو ہی تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، نہ نیک بختوں کے لیے۔ اس بات کو ہر یک جانتا ہے کہ ہمیشہ سرکشوں اور بے ایمانوں کو ہی ڈرایا جاتا ہے، اور سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ نبی نیکوں کے لیے بشیر ہوتے ہیں اور بدوں کے لیے نذیر۔ پھر جب کہ ایک نبی تمام دنیا کے لیے نذیر ہوا تو ماننا پڑا کہ تمام دنیا کو نبی کی وحی نے بد اعمالی میں مبتلا قرار دیا ہے، اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ نہ توریت نے موسیٰ کی نسبت کیا اور نہ انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی نسبت، بلکہ صرف قرآن شریف نے کیا۔ اور پھر فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، آل عمران 104، یعنی تم اس نبی کے آنے سے پہلے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اور عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی متنبہ کیا کہ تم نے اپنے دجل سے خدا کی کتابوں کو بدل دیا، اور تم ہر یک شرارت اور بدکاری میں تمام قوموں کے پیش رو ہو، اور بت پرستوں کو بھی جا بجا ملزم کیا کہ تم پتھروں اور انسانوں اور ستاروں اور عناصر کی پرستش کرتے ہو اور خالق حقیقی کو بھول گئے ہو، اور تم یتیموں کا مال کھاتے اور بچوں کو قتل کرتے اور شرکاء پر ظلم کرتے ہو۔ روحانی خزائن جلد نمبر 9، نور القرآن نمبر 1، صفحہ نمبر 337۔ اس کی حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں جیسا کہ فرماتا ہے یدسہ فی التراب، النحل 60، یعنی مشرک اپنی لڑکی کو زندہ درگور کرتا ہے، اور فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، التکویر 9 و 10، یعنی قیامت کو زندہ درگور لڑکیوں سے سوال ہوگا کہ وہ کس گناہ سے قتل کی گئیں،
یہ اشارہ ملک کی موجودہ حالت کی طرف کیا کہ ایسے ایسے برے کام ہو رہے ہیں۔ اسی کی طرف عرب کے ایک پرانے شاعر ابن العرابی نے اشارہ کیا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے ما لقی الموعود من ظلم امہ کما لقیت زحل جمیعا وآمر، یعنی زندہ درگور لڑکی پر اس کی ماں کی طرف سے وہ ظلم نہیں ہوتا جیسا کہ زحل اور عامر پر ہوا۔ اب واپس ہم متن کی طرف لوٹتے ہیں، صفحہ 337 آخری سطر۔ اور ہر یک بات میں حد اعتدال سے گزر گئے ہو، اور فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، الحدید 18، یعنی یہ بات تمہیں معلوم رہے کہ زمین سب کے سب مر گئی تھی، اب اس کو خدا نئے سرے سے زندہ کرتا ہے۔ غرض تمام دنیا کو قرآن نے شرک اور فسق اور بت پرستی کے الزام سے ملزم کیا جو ام الخبائث ہیں، اور عیسائیوں اور یہودیوں کو دنیا کی تمام بدکاریوں کی جڑ ٹھہرایا، اور ہر یک قسم کی بدکاریاں ان کی بیان کر دی، اور ایک ایسا نقشہ کھینچ کر زمانہ موجودہ کا اعمال نامہ دکھلا دیا کہ جب سے دنیا کی بنا پڑی ہے بجز نوح کے زمانے کے اور کوئی زمانہ اس زمانے سے مشابہ نظر نہیں آتا۔ اور ہم نے اس جگہ اس قدر آیات لکھ دی ہیں وہ اتمام حجت کے لیے اول درجے پر کام دیتی ہیں، لہذا ہم نے طول کے خوف سے تمام آیات کو نہیں لکھا۔ ناظرین کو چاہیے کہ قرآن شریف کو غور سے پڑھیں تا انہیں معلوم ہو کہ کس شد و مد اور کس قدر مؤثر کلام سے جا بجا قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ تمام دنیا بگڑ گئی، تمام زمین مر گئی، اور لوگ دوزخ کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے، اور کیسے بار بار کہتا ہے کہ تمام دنیا کو ڈرا کہ وہ خطرناک حالت میں پڑی ہے۔ یقیناً قرآن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک اور فسق اور بت پرستی اور طرح طرح کے گناہوں میں سڑ گئی اور بدکاریوں کے عمیق کنویں میں ڈوب گئی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ انجیل میں بھی کسی قدر یہودیوں کی بات چلنیوں کا ذکر ہے، لیکن مسیح نے کہیں یہ ذکر تو نہیں کیا کہ جس قدر دنیا کے صفحہ میں لوگ موجود ہیں جن کو عالمین کے نام سے نامزد کر سکتے ہیں کہ وہ بگڑ گئے، مر گئے، اور دنیا شرک اور بدکاریوں سے بھر گئی اور نہ رسالت کا عام دعویٰ کیا۔ بس ظاہر ہے کہ یہودی ایک تھوڑی سی قوم تھی جو مسیح کے مخاطب تھی، بلکہ وہی تھی جو مسیح کے صدر کے سامنے اور چند دیہات کے باشندے تھے، لیکن قرآن کریم نے تو تمام زمین کے مر جانے کا ذکر کیا ہے، اور تمام قوموں کی بری حالت کو وہ بتلاتا ہے کہ زمین ہر قسم کے گناہ سے مر گئی۔ یہاں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ فساد اور بد عقیدگی اور بد اعمالیوں میں یہ زمانہ بھی تو کم نہیں، پھر اس میں کوئی نبی کیوں نہیں آیا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ توحید اور راست روی سے بالکل خالی ہو گیا تھا، اور اس زمانے میں 40 کروڑ لا الہ الا اللہ کہنے والے موجود ہیں، اور اس زمانے کو بھی خدا تعالیٰ نے مجدد کے بھیجنے سے محروم نہیں رکھا۔ واپس متن کی طرف لوٹتے ہیں، قرآن خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 339۔ یہودی تو نبیوں کی اولاد اور تورات کو اپنے اقرار سے مانتے تھے، وہ عمل سے قاصر تھے، لیکن قرآن کے زمانے میں علاوہ فسق اور فجور کے عقائد میں بھی فتور ہو گیا تھا۔ ہزارہا لوگ داہریہ تھے، ہزارہا وحی اور الہام سے منکر تھے، اور ہر قسم کی بدکاریاں زمین پر پھیل گئی تھی، اور دنیا میں اعتقادی اور عملی خرابیوں کا ایک سخت طوفان برپا تھا۔ ماں سوائے اس کے مسیح نے اپنی چھوٹی سی قوم یہودیوں کی بات چلنے کا کچھ ذکر تو کیا، جس سے البتہ یہ خیال پیدا ہوا کہ اس وقت یہود کی ایک خاص قوم کو ایک مصلح کی ضرورت تھی، مگر جس دلیل کو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے من جانب اللہ ہونے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فساد عام کے وقت میں آنا اور کامل اصلاح کے بعد واپس بلائے جانا، اور ان دونوں پہلوؤں کا قرآن شریف کا آپ پیش کرنا اور آپ دنیا کو اس کی طرف توجہ دلانا، یہ ایک ایسا امر ہے کہ انجیل تو کیا بجز قرآن شریف کسی پہلی کتاب میں بھی نہیں پایا جاتا۔ قرآن شریف نے آپ یہ دلائل پیش کیے ہیں اور آپ فرما دیا ہے کہ اس کی سچائی ان دو پہلوؤں پر نظر ڈالنے سے ثابت ہوتی ہے، یعنی ایک تو وہی جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایسے زمانے میں ظہور فرمایا جبکہ زمانے میں عام طور پر طرح طرح کی بدکاریاں بد اعتقادیاں پھیل گئی تھی، اور دنیا حق اور حقیقت اور توحید اور پاکیزگی سے بہت دور جا پڑی تھی، اور قرآن شریف کے اس قول کی اس وقت تصدیق ہوتی ہے جبکہ ہر یک قوم کی تاریخ اس زمانے کے متعلق پڑھی جائے
کیونکہ ہر یک قوم کے اقرار سے یہ شہادت پیدا ہوتی ہے کہ در حقیقت وہ ایسا پرظلمت زمانہ تھا کہ ہر یک قوم مخلوق پرستی کی طرف جھک گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نے تمام قوموں کو گمراہ اور بدکار قرار دیا تو کوئی اپنا بری ہونا ثابت نہ کر سکا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے زور سے اہل کتاب کی بدیوں اور تمام دنیا کے مر جانے کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ الحدید 17-18۔ یعنی مومنوں کو چاہیے کہ اہل کتاب کی چال و چلن سے پرہیز کریں، ان کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بس ان پر ایک زمانہ گزر گیا سو ان کے دل سخت ہو گئے، اور اکثر ان میں سے فاسق اور بدکار ہی ہیں۔ یہ بات بھی جانو کہ زمین مر گئی تھی اور اب خدا نئے سرے سے زمین کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی ضرورت اور سچائی کے نشان ہیں جو اس لیے بیان کیے گئے تاکہ تم نشانوں کو دریافت کر لو۔ اب سوچ کر دیکھو کہ یہ دلیل جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے یہ ہم نے اپنے ذہن سے ایجاد نہیں کی بلکہ قرآن آپ ہی اس کو پیش کرتا ہے، اور دلیل کے دونوں حصے بیان کر کے پھر آپ ہی فرماتا ہے قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یعنی اس رسول اور اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے پر یہ بھی ایک نشان ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا تاکہ تم سوچو اور سمجھو اور حقیقت تک پہنچ جاؤ۔ یہاں حضور حاشیے میں بیان فرماتے ہیں قرآن شریف نے جس قدر اپنے نزول کے زمانے میں ان عیسائیوں وغیرہ کی بدچلنیاں بیان کی ہیں جو اس وقت موجود تھے، ان تمام قوموں نے خود اپنے منہ سے اقرار کر لیا تھا، بلکہ بار بار اقرار کرتے تھے کہ وہ ضرور ان بدچلنیوں کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اور عرب کی تاریخ دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ بجوزاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ آباء و اجداد کے جن کو اللہ جل شانہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے شرک اور دوسری بلاؤں سے بچائے رکھا، باقی تمام لوگ عیسائیوں کے بد نمونے کو دیکھ کر اور ان کی چال و چلن کی بد تاثیر سے متاثر ہو کر انواع اقسام کے قابل شرم گناہوں اور بد چلنی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جس قدر بد چلنی اور بد اعمالی عربوں میں آئی وہ در حقیقت عربوں کی ذاتی فطرت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ایک نہایت ناپاک اور بد چلن قوم ان میں آباد ہو گئی جو ایک جھوٹے منصوبہ کفارہ پر بھروسہ کر کے ہر یک گناہ کو شیر مادر کی طرح سمجھتی تھی، اور مخلوق پرستی اور شراب خواری اور ہر یک قسم کی بدکاری کو بڑے زور کے ساتھ دنیا میں پھیلا رہی تھی، اور اول درجے کی کذاب اور دغاباز اور بدسرش تھی۔ بظاہر یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ کیا اس زمانے میں اس کو فجور اور ہر یک قسم کی بدچلنی میں یہودی بڑے ہوئے تھے یا عیسائی نمبر اول پر تھے، مگر ذرا غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ در حقیقت عیسائی ہی ہر ایک بدکاری اور بدچلنی اور مشرکانہ عادات میں پیش دست تھے، کیونکہ یہودی لوگ متواتر ذلتوں اور کوفتوں سے کمزور ہو چکے تھے، اور وہ شرارتیں جو ایک سفلا آدمی اپنی طاقت اور دولت اور عروج قومی کو دیکھ کر سکتا ہے، یا وہ بدچلنیاں جو کثرت دولت اور روپیہ پر موقوف ہیں، ایسے نالائق کاموں کا یہودیوں کو کم موقع ملتا تھا، مگر عیسائیوں کا ستارہ ترقی پر تھا، اور نئی دولت اور نئی حکومت ہر وقت انگشت دے رہی تھی کہ وہ تمام لوازمات ان میں پائے جائیں جو بدی کے معیدات پیدا ہونے سے قدرتی طور پر ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ بس یہی سبب ہے کہ اس زمانے میں عیسائیوں کی بد چلنی اور ہر یک قسم کی بدکاری سب سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی، اور یہ بات یہاں تک ایک مشہور واقع ہے کہ پادری فنڈل باوجود اپنے سخت تعصب کے اس کو چھپا نہیں سکا اور مجبور ہو کر اس زمانے کے عیسائیوں کی بد چلنیوں کا میزان الحق میں اس کو اقرار کرنا ہی پڑا، مگر دوسرے انگریز مورخوں نے تو بڑی بست سے ان کی بد چلنیوں کا مفصل حال لکھا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک ڈیون پورٹ صاحب کی کتاب ہے جو ترجمہ ہو کر اس ملک میں شائع ہو گئی ہے۔ غرض یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اس زمانے کے عیسائی اپنی نئی دولت اور حکومت اور کفارے کی زہرناک تحریک سے تمام بد چلنیوں میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ ہر یک نے اپنی فطرت اور طبیعت کے موافق جدا جدا بے اعتدالی اور معصیت کی راہیں اختیار کر رکھی ہوئی تھی، اور ان کی دلیریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی سچائی سے بالکل نا امید ہو چکے تھے اور ایک چھپے ہوئے داہریہ تھے، اور ان کی روحانیت کی اس وجہ سے بہت ہی بہتری ہوئی کہ دنیا کے دروازے ان پر کھولے گئے۔
اور انجیل کی تعلیم میں شراب کی کوئی ممانعت نہیں تھی، قمار بازی سے کوئی روک نہ تھی، بس یہی تمام زہریں مل کر ان کا ستیہ ناش کر گئیں۔ صندوقوں میں دولت تھی، ہاتھ میں حکومت تھی، شراب بھی خود ایجاد کر لی۔ یہاں ایک نوٹ میں حضور فرماتے ہیں شراب بنانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ شمار کیا گیا ہے، بلکہ شراب پینا عیسائی مذہب کی جزو اعظم ہے، جیسا کہ عشاء ربانی سے ظاہر ہے۔ شرابیں خود ایجاد کر لی، پھر کیا تھا؟ ام الخبائث کی تحریکوں سے سارے برے کام کرنے پڑے۔ ناظرین، اس وقت ہم نور القرآن نمبر 1 روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 343 کا حاشیہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ باتیں ہم نے اپنی فطرت سے نہیں کہیں، خود بڑے بڑے مورخ انگریزوں نے اس کی شہادتیں دی ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں۔ بزرگ پادری باسورتھ اور فاضل قسیس ٹیلر نے حال ہی کے زمانے میں کس صفائی سے انہی باتوں پر لیکچر دیے ہیں اور کس زور سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عیسائی مذہب کی قدیم بد چلنیوں نے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ قوم کے فخر پادری باسورتھ صاحب اپنے لیکچر میں بآواز بلند بیان کرتے ہیں کہ عیسائی قوم کے ساتھ 3 لعنتیں لازم و ملزوم ہو رہی ہیں جو اس کو ترقی سے روکتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ زناکاری، شراب خواری، قمار بازی۔ غرض اس زمانے میں سب سے زیادہ یہ عیسائیوں کا ہی حق تھا کہ وہ بدکاریوں کے میدانوں میں سب سے پہلے رہیں، کیونکہ دنیا میں انسان صرف 3 وجہ سے گناہ سے رک سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ خدا تعالیٰ کا خوف ہو، 2 یہ کہ کثرت مال جو بدمعاشیوں کا ذریعہ ہے اس کی بلا سے بچے، 3 یہ کہ ضعیف و عاجز ہو کر زندگی بسر کرے، حکومت کا زور پیدا نہ ہو۔ مگر عیسائیوں کو ان تینوں روکوں سے فراغت ہو چکی تھی اور کفارہ کے مسئلہ نے گناہ پر دلیل کر دیا تھا اور دولت اور حکومت جرم کرنے کے لیے معین ہو گئی تھی۔ بس چونکہ دنیا کی راحتیں اور نعمتیں اور دولتیں ان پر بہت وسیع ہو گئی تھی اور ایک زبردست سلطنت کے وہ مالک بھی ہو گئے تھے اور پہلے اس سے ایک مدت تک فقر و فاقہ اور تکالیف شاقہ میں مبتلا رہ چکے تھے، اس لیے دولت اور حکومت کو پا کر عجیب طوفان فسق و فجور ان میں ظاہر ہوا، اور جس طرح پرزور سیلاب آنے کے وقت بند ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بند ٹوٹنے سے تمام ارد گرد کھیتوں اور آبادی کی شامت آ جاتی ہے، اسی طرح ان دنوں میں وقوع میں آیا کہ جب عیسائیوں کو تمام اسباب شہوت رانی کے میسر آ گئے اور دولت اور قوت اور بادشاہت میں تمام دنیا کے طاقتوروں سے اول نمبر پر ہو گئے، تو جیسے ایک سفلا آدمی فقر و فاقہ کا مارا ہوا دولت و حکومت پا کر اپنے لچھن دکھلاتا ہے، وہ سارے لچھن ان لوگوں نے دکھلائے۔ اول وحشیوں اور سخت ظالموں کی طرح وہ خون ریزیاں کی اور ناحق بے موجب کئی لاکھ انسانوں کو قتل کیا، اور وہ بے رحمیاں دکھلائیں جن سے بدن کانپ اٹھتا ہے، اور پھر امن اور آزادی پا کر دن رات شراب خواری، زناکاری، قمار بازی میں شغل رکھنے لگے، کیونکہ ان کی بدبختی سے کفارے کی تعلیم نے پہلے ہی ان کو بدکاریوں پر دلیر کر دیا تھا، اور صرف ستر بی بی از بے چادری کا مستاق تھی۔ اب جو لچھمی بھی ان کے گھر میں آ گئی تو پھر کیا تھا؟ ہر یک بدکاری پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے ایک زوردار سیلاب اپنے چلنے کی ایک کھلی راہ پا کر زور سے چلتا ہے، اور ملک پر ایسا بد اثر ڈالا کہ غافل اور نادان عرب بھی انہی کے بد اثر سے پیچھے گئے۔ وہ تو امی اور ناخواندہ تھے، جب انہوں نے اپنے ارد گرد عیسائیوں کی بدعمالیوں کا طوفان پایا تو اس سے متاثر ہو گئے۔ یہ بات بڑی تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ عربوں میں قمار بازی اور شراب خواری اور بدکاری عیسائیوں کے خزانے سے آئی تھی۔ اختل عیسائی جو اس زمانے میں ایک بڑا شاعر گزرا ہے جس کا دیوان بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور حال میں بیروت میں ایک عیسائی گروہ نے بڑے اہتمام اور خوبصورتی سے وہ دیوان چھاپ کر جا بجا شائع کیا ہے، چنانچہ اس ملک میں بھی آ گیا ہے۔ اس دیوان میں کئی ایک شعر اس کی یادگار ہیں جو اس کی اور اس وقت کے عیسائیوں کی اندرونی حالت کا نقشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ من جملہ ان کے ایک یہ ہے: بان الشباب وربما عللتہ بالغانیات وبالشراب الاسحبی، یعنی جوانی مجھ سے جدا ہو گئی اور میں نے اس کے روکنے کے لیے کئی مرتبہ اور بہت دفعہ یہ ہیلا کیا ہے کہ خوبصورت عورتوں اور سرخ شراب کے ساتھ اپنا شغل رکھا ہے۔ اب اس شعر سے صاف ظاہر ہے کہ یہ شخص باوجود پیرانہ سالی اور عیسائیوں کا ایک بزرگ فاضل کہلانے کے پھر بھی زناکاری کے خراب حالت میں مبتلا رہا، اور زیادہ قابل شرم بات یہ ہے کہ بڈھا ہو کر بھی بدکاری سے باز نہ آیا، اور نہ صرف اسی پر بس کرتا تھا بلکہ شراب پینے کا بھی نہایت درجہ عادی تھا،
اختل کی لائف پر اطلاع رکھنے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ وہ اس زمانے کی عیسائی قوم میں بہت ہی معزز اور علم اور فضیلت کی روح سے گویا ان میں صرف ایک ہی تھا، اور اس کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اس خیال کو جو کفارے کے مسئلے سے اس کو ملا تھا شاعرانہ لباس میں ادا کرتا، بلکہ وہ پادریوں کا بھی منصب رکھتا تھا، اور جن گرجاؤں کا اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے یقین کیا جاتا ہے کہ وہ ان میں ایک پیش رو پادری کی حیثیت سے بلا ناغہ جاتا تھا اور سب لوگ اسی کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ کیا اس زمانے کے تمام عیسائیوں میں سے اس کے یگانہ روزگار ہونے میں یہ کافی دلیل نہیں کہ کروڑہا عیسائیوں اور پادریوں میں سے صرف وہی اس زمانے کا ایک آدمی ہے جس کی یادگار 1300 برس میں اس زمانے میں پائی گئی؟ غرض عیسائیوں میں سے صرف ایک اختل ہی ہے جو پرانے عیسائیوں کے چال چلن کا نمونہ بطور یادگار چھوڑ گیا، اور نہ صرف اپنا ہی نمونہ بلکہ اس نے گواہی دے دی کہ اس وقت کے تمام عیسائیوں کا یہی حال تھا، اور در حقیقت وہی چال چلن بطور سلسلہ تعامل کے اب تک یورپ میں چلا آتا ہے۔ عیسائی مذہب کا پایا تک ملک کنعان تھا، اور یورپ میں اسی ملک سے یہ مذہب پہنچا، اور ساتھ ہی ان تمام خرابیوں کا تحفہ بھی ملا۔ غرض اختر کا دیوان نہایت قدر کے لائق ہے جس نے اس وقت کے عیسائی چال چلن کا تمام پردہ کھول دیا، اور تاریخ پتہ نہیں دے سکتی کہ اس زمانے کے عیسائیوں میں سے کوئی اور بھی ایسا ہے جس کی کوئی تالیف عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو۔ ہمیں اختر کی سوانے پر نظر ڈالنے کے بعد ماننا پڑتا ہے کہ وہ انجیل سے بھی خوب واقف تھا، کیونکہ اس نے اس وقت کے تمام عیسائیوں اور پادریوں میں سے خصوصیت کے ساتھ وہ علمیت اور قابلیت دکھلائی کہ اس وقت کے عیسائیوں اور پادریوں میں سے کوئی بھی دکھلا نہ سکا۔ بہرحال ہمیں ماننا ہی پڑا کہ وہ اس وقت کے عیسائیوں کا ایک منتخب نمونہ ہے، مگر ابھی آپ سن چکے ہیں کہ وہ اس بات کا اپنے منہ سے اقراری ہے کہ میں خوبصورت عورتوں اور عمدہ شراب کے ساتھ پیرانہ سالی کے ملال کو دفع کرتا ہوں، اور اس وقت کے شعراء کا بھی یہی محاورہ تھا کہ وہ اپنی بدکاریوں کو انہی الفاظ سے ادا کرتے تھے، اور وہ لوگ حال کے نادان شاعروں کی طرح صرف فرضی خیالات کی بندش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی زندگی کے واقعات کا نقشہ کھینچ کر دکھلا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے دیوان محققوں کی نظر میں نکمے نہیں سمجھے گئے، بلکہ تاریخی کتب کا ان کو پورا مرتبہ دیا گیا ہے، اور وہ پرانے زمانے کے رسوم اور عادات اور جذبات اور خیالات کو کامل طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ اسی واسطے اہل اسلام نے جو علم دوست ہیں ان کے قصائد اور دیوانوں کو ضائع نہیں کیا، تاکہ ہر زمانے کے لوگ بتشن خود معلوم کر سکیں کہ اسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھا، اور پھر اسلام کے بعد قادر خدا نے اس تقوی اور طہارت سے ان کو رنگین کر دیا۔ اگر اختل اور دیوان حماسہ اور سبا ملکہ اور آغانی کے وہ اشعار جو جاہلیت کے شعراء کے صاحب آغانی نے لکھے ہیں، اور جو لسان العرب اور سہاد جوہری وغیرہ پرانی کتابوں میں موجود ہیں، نظر کے سامنے رکھے جائیں اور پھر ان کے مقابل پر اسلام کو دیکھا جائے تو ببداہت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تاریخ زمانے میں اسلام اس طرح پر چہرہ نما ہوا کہ جیسے کہ ایک نہایت درجے کی تاریکی میں یک دفعہ آفتاب نکل آتا ہے۔ اس مقابلے سے ایک نظارہ قدرت معلوم ہوتا ہے اور دل بول اٹھتا ہے کہ اللہ اکبر، کیسی اس وقت قرآن شریف کے نزول کی ضرورت تھی۔ در حقیقت اس قوی دلیل نے تمام مخالفوں کو پاؤں کے نیچے کچل دیا ہے۔ پھر ہم اپنے مضمون کی طرف اور کر لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی نادان اختر کی نسبت یہ سوال پیش کرے کہ کیوں یہ جائز نہیں کہ اختر اپنی پیرانہ سالی کے زمانے میں بہت سی خوبصورت عورتیں اپنے نکاح میں لایا ہو، تو اس صورت میں زنا کا الزام اس پر کیوں پر عائد ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اختر نے اپنے شعر میں اس مضمون کو ہرگز ظاہر نہیں کیا کہ وہ خوبصورت عورتیں میری بیویاں ہیں، بلکہ ایسی طرز پر اپنے کلام کو ظاہر کیا ہے جیسا کہ بدکار اور بدچلن آدمی ہمیشہ ظاہر کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے خوبصورت عورتوں کے ساتھ عمدہ شراب کو بھی جوڑ دیا ہے، کیونکہ شراب بدمعاشی کے لوازم میں سے ہے، اور ما سوا اس کے یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ عیسائی مذہب میں صرف ایک جورو تک جائز ہے۔ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ قوم کے لوگ اپنے مذہب اور رسم کے مخالف اس کو خوبصورت لڑکیاں دے دیتے؟ یہ قبول کیا کہ وہ اپنے علم اور فضل کے روح سے تمام قوم سے بہتر تھا، اور جیسا کہ اس زمانے میں ایک بڑے بھاری بشیر کو اپنی قوم میں ایک عام وجاہت ہوتی ہے، یہی وجاہت یا اس سے زیادہ اس کو حاصل تھی، اور وہ مقتدا اور پیشوا اور ساری قوم کا برگزیدہ تھا، مگر تاہم یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ لوگ عمدن اپنی خوبصورت لڑکیاں قدیم رسم کے مخالف اس کے نکاح میں لائے ہوں۔ اور اس کا یہ شعر بلند آواز سے پکار رہا ہے کہ صرف زنا کے طور پر یہ ناجائز حرکتیں اسے صادر ہوتی تھی،
کبھی تو شراب کباب کا سلسلہ بھی ساتھ جاری تھا۔ کوئی قبول کر سکتا ہے کہ ایک بڈھا آدمی اور پھر لڑکی کو سوت کا دکھ اور پھر لڑکی پر لڑکی دینا، مذہب کے مخالف، رسم کے مخالف، قومی اتفاق کے مخالف، اور پھر لوگ اندھے ہو کر میاں اختر کو اپنی خوبصورت لڑکیاں دیتے جائیں اور 2-3 خم شراب کے بھی ساتھ لے آویں۔ بے شک اس خیال محال کو تو کوئی بھی قبول نہ کرے گا۔ اصل بات تو وہی ہے جو ہم لکھ چکے، جس کی نظیریں اب بھی یورپ میں نہ صدہا نہ ہزارہا بلکہ لاکھوں موجود ہیں۔ یورپ کے سفر میں سمندر سے پار ہوتے ہی یہ نظارہ جا بجا نظر آ جائے گا۔ ماں سوائے اس کے اختر کا صرف یہی شعر نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دیوان اختر میں ایک اور شعر ہے جو اس وقت ہم وہ بھی ہدیہ ناظرین کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے: انما يدخل الکنیسۃ یوما یلقا فیہا جزر وذباء۔ ترجمہ اس شعر کا یہ ہے کہ اگر ہمارے گرجے میں کسی دن کوئی جائے تو بہت سے گوزن بچے اور حرم اس میں پائے گا، یعنی بہت سی خوبصورت اور جوان اور باجمال اور چست عورتوں کو دیکھ کر حظ اٹھائے گا، یعنی گویا اس میں میاں اختر لوگوں کو رغبت دیتے ہیں کہ ضرور گرجے میں جانا چاہیے اور یہ لطف اٹھانا چاہیے۔ اب اس شعر سے 2 باتیں نکلتی ہیں۔ اول یہ کہ اختر نے اپنی قوم کے لیے کوئی گرجا بھی بنایا ہوا تھا جس میں وہ ایک پادری کی حیثیت سے جایا کرتا تھا اور بظاہر انجیل اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کی لڑکیوں اور بہنوں کو تاڑا کرتا تھا اور انہی سے ناجائز تعلقات کر رکھے تھے۔ دوسری یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ان ناجائز تعلقات کو قوم کچھ بھی برا نہیں مانتی تھی اور ایسے نظر باز کو گرجے سے نہیں نکالتی تھی اور پادری کے منصب سے علیحدہ نہیں کرتی تھی، حالانکہ ان کو کم سے کم یہ تو خبر تھی کہ یہ شخص ناپاک دل ہے اور ناپاک حرکات کا دل میں قصد رکھتا ہے، کیونکہ اس کے گندے شعر جو یارانہ اور آشنائی پر دلالت کرتے تھے قوم سے مخفی نہیں تھے۔ بس اس سے بڑھ کر اس بات پر اور کیا دلیل ہوگی کہ وہ ساری قوم ہی فسق و فجور میں مبتلا تھی اور ان کے گرجے طوائف کی کوٹھیوں کی طرح تھے، اور ان مردوں عورتوں کے جمع ہونے کے لیے جو بدوضع اور ناپاک خیال تھے گرجوں سے بہتر اور کوئی مکان نہ تھا، یعنی وہ گرجوں ہی میں اپنے نفسانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے موقع پاتے تھے۔ اور اختر صرف اپنے ہی نفسانی جذبات میں مبتلا نہیں تھا بلکہ وہ عیسائیوں کی کسی عورت یا لڑکی کو بھی پاک دامن نہیں سمجھتا تھا، چنانچہ اس کے دیوان میں جس کے ساتھ عیسائی محققوں نے اس کی لائف کی شائع کی ہے، اس کے سوانے میں یہ درج کیا ہے کہ وہ اسی عورتوں کے معاملے میں ایک مرتبہ کنیسہ دمشق میں قید بھی کیا گیا اور یہ الزام لگایا گیا کہ وہ عیسائی عورتوں کی پاک دامنی کا قائل نہیں ہے، چنانچہ ایک شریف اور معزز مسلمان کی فرمائش سے دمشق کے قسیس نے اس کو رہا کر دیا، لیکن اختر نے تادم مرگ اپنے رائے کو ہرگز تبدیل نہیں کیا، چنانچہ عیسائی عورتوں کی نسبت اس کے اشعار اب تک زبان سے دیکھ لائق ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 339 میں اختر کی لائف میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں شراب کی بہت تعریف کرتا تھا اور شراب کے فوائد پر وہ خوب مطلع اور تجربہ کار تھا۔ پھر اس کی لائف میں صفحہ 337 میں لکھا ہے کہ اختر ایک پکا عیسائی تھا اور اپنے دین پر مضبوط پنجہ مارا ہوا تھا اور گرجے کے وصایا کو خوب یاد رکھا ہوا تھا اور صلیب کو اپنے سینے پر ہر وقت لٹکائے رکھتا تھا، اسی لیے اس کا نام لوگوں میں ذو الصلیب مشہور تھا۔ پھر اسی صفحے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان عبد الملک بن مروان نے، جس کے دربار میں یہ ملازم بھی تھا، اس کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ تو اس نے جواب دیا کہ اگر شراب پینا میرے لیے حلال کر دو اور رمضان کے روزے بھی مجھے معاف ہو جائیں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو، ابھی کہا تھا کہ یہ پکا عیسائی اور ذو الصلیب اس کا نام ہے، اور اب یہ بھی لکھ دیا کہ یہ شخص ایک شراب کے پیالے پر عیسائی مذہب کو فروخت کرنے کے لیے تیار تھا۔ غرض اس کی لائف میں یہی لکھا ہے کہ یہ ایک شراب خوار آدمی تھا، اور اس بات کا اس کو اپنے شعروں میں خود اقرار ہے کہ یہ بیگانہ عورتوں سے بالکل پرہیز نہیں کر سکتا تھا، اور نیز یہ بھی اقرار ہے کہ اس زمانے کے عیسائی مردوں اور عورتوں کا عموماً چال چلن اچھا نہیں تھا اور ایک خفیہ بدکاری ان میں جاری تھی۔ ہاں، اس میں ایک بڑی دلیری یہ تھی کہ یہ بڑی جرأت کے ساتھ عیسائیوں کے فسق و فجور کو ظاہر کرتا اور ان کی گرجاؤں کو بدکاری کی جگہ بتلاتا تھا اور اپنی بدچلنی کو بھی نہیں چھپاتا تھا۔ چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ 337 میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عبد الملک نے اسے دریافت کیا کہ تجھے شراب پینے سے کیا حاصل ہے، تو اس نے فی الفور یہ 2 شعر پڑھ کر سنا دیے: اذا ما ندیمی علنی ثم علنی
सलासा जुजाजातिन लहुन्ना हदीरु जअलतु अजुर्रु ज़ैल मिन्नी का अन्ननी अलैका अमीरुल मुमिनीन अमीरु। यानी जब मेरे साकी ने 3 ऐसी बोतलों की मुझे शराब पिलाई जिनके शराब निकालने के वक्त एक खुश आवाज थी, तो मैं मस्ती से ऐसा दामन कुशां चलने लगा कि गोया तेरे पर या अमीरुल मुमिनीन मैं अमीर हूँ। गरज चूंकि अकाबर इस्लाम ने मुसलमान होने के लिए कभी किसी पर जबर नहीं किया, इसलिए बजुज तबलीग के और कुछ भी उस पर रंजिश जाहिर न की गई, और वो मरवानी मुलूक के दरबार में 1000 रुपया का इनाम पाता रहा, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही पैदा हुआ था, और हर 4 खलीफा रज़ी अल्लाह अन्हुम का उसने जमाना पाया था, और बिलाद शाम में रहता था, और खूब बुढ़ा होकर फौत हुआ। उसने ये निहायत उम्दा काम किया कि अपने अशार में ईसाई चाल चलन का नक्शा खींच कर दिखला दिया है, और निहायत साफ गवाही दे दी कि उस वक्त के ईसाई लोग निहायत मकरूह बदचलनियों में गिरफ्तार थे, और शराबखोरी और हर किस्म की बदकारी उन पर गालिब आ गई थी। और चूंकि ईसाई मजहब का असल मबदा और मंबा बिलाद शाम ही है, जिन बिलाद का वो मुतवतन था और जिनका नक्शा खींच कर उसने पेश किया है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कफारे का मसला किस कदर झूठा और नाबुकार फरेब है, जिसका इब्तिदाई जमाने में ही यह असर साबित हुआ कि ईसाई लोग हर एक किस्म के फिस्क फजूर में मुब्तला हो गए और हर एक बदी। अख्तर का जमाना हजरत मसीह के जमाने से कुछ बहुत दूर नहीं था, सिर्फ 600 बरस गुजरे थे, मगर अख्तर की गवाही और उसके अपने इकरार से साफ साबित होता है कि उस वक्त के ईसाई अपनी बदचलनियों की रूह से बुत परस्तों से भी ज्यादा गिरे हुए थे। बस जबकि ताजा ताजा जमाने में कफारे ने यह असर किया, तो वो लोग सख्त बेवकूफ हैं कि अब 19वीं सदी में इस बेहुदा कफारे से कोई बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। उस जमाने की ईसाइयत की चालो चलन के मुतालिक एक वो भी कसीदा है जो सबा मुअल्लका के चौथे मुअल्लका में अमर बिन कुलसूम तगलबी की तरफ से दर्ज है। ये बात किसी तारीख तान पर पोशीदा नहीं कि बनी तगलिब ईसाई थे, और वही तमाम अरब में सबसे बढ़कर फिस्को फजूर और जुल्म और ज्यादती में शुमार किए गए थे। चुनांचे ये कसीदा बनी तगलिब के चाल चलन पर पूरा गवाह है कि क्यों कर वो अव्वल दर्जे के खूनी और जंगजू और कीनादार और फासिक और शराब खार और शहवात नफसानिया के पूरा करने के लिए बेजा खर्च करने वाले और अपने फिस्को फजूर पर खुला खुला नाश करने वाले थे। और हम इस जगह सिर्फ 2 शेर तगलबी मजकूर के बतौर नमूने के लिखते हैं, और ये सबा मुअल्लका के कसीदा खामसा में मौजूद हैं, जिसका जी चाहे देख ले। और वो ये हैं: अला हुब्बी बिसहनके फसहबीना वला तुबकी खुमूरल अंदरीना वकासिन कद शरिबतु बिबाल बक्किन व उखरा फी दिमश्किन वकासरीना। यानी ऐ मेरी माशूका, ये उसकी माशूका दर हकीकत उसकी वालदा ही थी। शराब का प्याला लेकर उठ, और कस्बाए अंदरीन में जिस कदर शराबें बनाई जाती हैं वो सब मुझे पिला दे, और ऐसा कर कि शराब के जखीरों में कुछ भी बाकी न रह जाए। फिर कहता है कि मैंने मकाम बाल अबक में बहुत शराब पी है, और फिर इसी कदर मैंने दिमश्क में भी पी, और ऐसे ही मकाम कासरीन में भी पीता रहा। सच है कि ईसाइयों को बजुज शराब पीने के और क्या काम थे। यही तो वो दीन की जुज़्वे आज़म है जो इशाए रब्बानी में दाखिल है। लेकिन अजीब तर ये है कि ये ईसाई अपनी हकीकी वालदा पर आशिक हो गया। और नाज़रीन को मालूम रहे कि अंदरीन बिलाद शाम में एक कस्बे का नाम है जिसमें हजरात ईसाई हर किस्म की शराब बनाते थे, और फिर इन शराबों को दूर दूर के मुल्कों में ले जाते थे। और उनके मजहब में शराब पीना सिर्फ जायज ही न था, बल्कि हिंदुओं के बाम मार्गी फिरके की तरह मजहब की भारी जुज़ थी, जिसके बगैर कोई ईसाई नहीं हो सकता था। इसलिए कदीम से ईसाइयों को शराब के साथ बहुत कुछ ताल्लुकात रहे हैं, और इस जमाने में भी अनवा अक़साम की शराबों के मुजिद ईसाई लोग ही हैं। ये बात साबित हो गई है कि अरब के मुल्क में भी ईसाई लोग ही शराब ले गए और मुल्क को तबाह कर दिया। मालूम होता है कि बुत परस्ती के ख्याल को भी ईसा परस्ती के ख्याल ने ही कुव्वत दी, और ईसाइयों की रीत से वो लोग भी मखलूक परस्ती पर ज्यादा जम गए। नाज़रीन, इस वक्त हम नूरुल कुरान नंबर 1 रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 352 का हाशिया पढ़ रहे हैं। याद रहे कि अरब के जंगली लोग शराब को जानते भी नहीं थे कि किस बला का नाम है, मगर जब हजरात ईसाई वहां पहुंचे और उन्होंने बाद 9 मरीदों को भी तोहफा दिया, तब तो ये खराब आदत देखा देखी आम तौर पर फैल गई, और नमाज के 5 वक्तों की तरह
شراب کے 5 وقت مقرر ہو گئے، یعنی جاشریہ جو صبح قبل طلوع آفتاب کی شراب ہے، صبح جو بعد طلوع کے شراب پی جاتی ہے، غبوب جو ظہر اور عصر کی شراب کا نام ہے، قیل جو دوپہر کی شراب کا نام ہے، فہم جو رات کی شراب کا نام ہے۔ اسلام نے ظہور فرما کر یہ تبدیلی کی جو ان 5 وقتوں کے شرابوں کی جگہ 5 نمازیں مقرر کر دی، اور ہر یک بدی کی جگہ نیکی رکھ دی، اور مخلوق پرستی کی جگہ خدا تعالیٰ کا نام سکھا دیا۔ اس پاک تبدیلی سے انکار کرنا کسی سخت بدذات کا کام ہے، نہ کسی سعید انسان کا۔ کیا کوئی مذہب ایسی بزرگ تبدیلی کا نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اس وقت ہم عیسائیوں کے اقراری اشعار میں سے اسی پر کفایت کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نے چوں چرا کیا تو کئی 100 اسی طور کے شعر ان کی نظر کیا جائے گا، مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ اس موقع پر کوئی بھی نہیں بولے گا، کیونکہ ایسے ہزارہ شعر جو جرائم ورزی کے اقرار پر مشتمل ہیں کیوں کر چھپ سکتے ہیں۔ اب کوئی پادری ٹھاکر داس صاحب سے جنہوں نے عدم ضرورت قرآن پر ناحق بے جا تعصب سے یاوہ گوئی کی ہے پوچھے کہ کیا اب بھی ضرورت قرآن کے بارے میں آپ کو اطلاع ہوئی یا نہیں، یا کیا ہم نے ثابت نہیں کر دیا کہ قرآن اس وقت نازل ہوا کہ جب تمام عیسائی جزامیوں کی طرح گل سڑ گئے تھے اور ان کی محبت سے دوسرے لوگ بھی تباہ ہو گئے تھے۔ حقیقی ضرورت اس کا نام ہے، یا وہ جو انجیل کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ مسیح کی جان گئی اور عیسائی پہلے سے بھی بدتر ہو گئے۔ اگر ٹھاکر داس صاحب چاہیں تو ہم 10,000 تک ایسے شعر پیش کر سکتے ہیں جن میں مخالفین نے اپنے جرائم ورزی کا اقرار کیا ہے۔ اب بھی بعض جرائم میں عیسائی سب سے اول نمبر پر ہیں۔ اس الخبائث شراب کی نسبت ہی دیکھیے کہ صرف ایک شہر لندن میں شراب کی اس قدر دکانیں ہیں کہ حساب کیا گیا کہ اگر ان کو ایک لائن میں لگائیں تو 75 میل میں آئیں۔ زانیہ عورتوں کی انگلستان میں اس قدر کثرت ہے کہ خاص لندن میں 1 لاکھ سے کچھ زیادہ ہوں گی، اور جو خفیہ طور پر پاک دامن لیڈیوں کی بہادری سے ولد الحرام پیدا ہوتے ہیں، بعض نے حساب کیا ہے کہ وہ 75% ہیں۔ قمار بازی کا وہ زور شور ہے کہ خدا کی پناہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے دلوں سے عظمت الہی بالکل اٹھ گئی ہے، انسان کو خدا بنا چھوڑا ہے، بدیوں کو نیکی سمجھ لیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مسیح کی خودکشی کے خیال نے ان کو ہلاک کر دیا، اور جس قدر توعید کے احکام بدکاریوں سے بچنے کے متعلق اور نیک راہوں پر چلنے کے تھے، کفارے نے سب سے فراغت کر دی۔ اسلام سے اس قدر دشمنی ان لوگوں کو ہے جس قدر شیطان کو دشمنی سچائی سے ہے۔ کوئی ان میں سے غور نہیں کرتا کہ اسلام نے کون سی نئی بات پیش کی جو قابل اعتراض ہے۔ موسیٰ نے کئی لاکھ بے گناہ بچے مار ڈالے، کوئی عیسائی نہیں کہتا کہ برا کام کیا، لیکن ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تلوار اٹھائی جنہوں نے پہلے تلوار اٹھائی، اور ان کو مارا جو پہلے بہت سے مسلمانوں کو مار چکے تھے، مگر پھر بھی آپ نہیں، بلکہ اس وقت جبکہ انہوں نے خود تعاقب کیا اور خود چڑھائی کی، نہ بچوں کو مارا نہ بوڑھوں کو، بلکہ جو مجرم ہو چکے تھے انہی کو سزا دی گئی۔ یہ سزا عیسائیوں کو بہت بری معلوم ہوتی ہے، جا بجائے یہی سیاپا کرتے ہیں۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ مارے بغض کے ان کے دل سیاہ ہو گئے؟ غضب کی بات ہے کہ عاجز انسان کو خدا کہہ کر ان کا بدن نہیں کانپتا، کچھ بھی باز پرس کے دن کا ان کو خوف نہیں آتا۔ اگر حضرت مسیح ایک دن کے لیے زندہ ہو کر آ جائیں اور کہا جائے کہ دیکھو یہ تمہارا خدا، ان سے ذرا مسافہ تو کیجیے، تو شرم میں غرق ہو جائیں۔ کم بخت مخلوق پرستوں نے عاجز بندوں کے مرنے کے بعد کیا کیا ان کو بنا ڈالا۔ حیا نہیں، خدا تعالیٰ کا خوف نہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ مسیح نے پہلے نبیوں سے بڑھ کر کیا دکھلایا، خدائی کی مد میں کون سے کام کیے۔ کیا یہ کام خدائی کے تھے کہ ساری رات آنکھوں میں سے رو رو کر نکالی، پھر بھی دعا منظور نہ ہوئی؟ ایلی ایلی کہتے جان دی، باپ کو کچھ بھی رحم نہ آیا، اکثر پیشین گوئیاں پوری نہ ہوئی، معجزات پر تالاب نے دفعہ لگایا، حکیموں نے پکڑا اور خوب پکڑا اور کچھ پیش نہ گئی۔ ایلیا کی تعویل میں کچھ عمدہ جواب بن نہ پڑا، اور پیشگوئی کو اپنے ظاہر الفاظ پر پوری کرنے کے لیے ایلیا کو زندہ کر کے دکھلا نہ سکا، اور لماس سبقتنی کہہ کر بصد حسرت اس عالم کو چھوڑا۔ ایسے خدا سے تو ہندوؤں کا خدا رام چندر ہی اچھا رہا، جس نے جیتے جی راون سے اپنا بدلہ لے لیا اور نہ چھوڑا جب تک اس کو ہلاک نہ کیا اور اس کے شہر کو جلا نہ دیا۔ ہاں، کفارے کا ڈھکوسلا پیچھے سے بنایا گیا، مگر دیکھنا چاہیے
اس سے فائدہ کیا ہوا؟ عیسائیوں پر تو اور بھی گناہ کا بھوت سوار ہو گیا۔ کون سی بدی ہے جس سے وہ رک گئے؟ کون سی ناپاکی ہے جس میں وہ گرفتار نہ ہوئے؟ افسوس کہ خودکشی یوں ہی برباد گئی۔ سامعین، یہ حاشیہ نور القرآن نمبر 1 کا یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اصل متن کی طرف واپس چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 341 کے متن سے یہ حاشیہ شروع ہوا تھا۔ اب ہم 342 کا متن سنتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، دوسرا پہلو اس دلیل کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں دنیا سے اپنے مولا کی طرف بلائے گئے جبکہ وہ اپنے کام کو پورے طور پر انجام دے چکے، اور یہ امر قرآن شریف سے بخوبی ثابت ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ المائدہ 4۔ یعنی آج میں نے قرآن شریف کے اتارنے اور تکمیل نفوس سے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تو تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ اصل مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جس قدر نازل ہونا تھا نازل ہو چکا، اور مستعد دلوں میں نہایت عجیب اور حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کر چکا، اور تربیت کو کمال تک پہنچا دیا، اور اپنی نعمت کو ان پر پورا کر دیا۔ اور یہی دو رکن ضروری ہیں جو ایک نبی کے آنے کی علت گائی ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ آیت کس شور سے بتلا رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس دنیا سے کوچ نہ کیا جب تک کہ دین اسلام کو تنزیل قرآن اور تکمیل نفوس سے کامل نہ کیا گیا۔ یہاں حضور حاشیے میں بیان فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کی، اور آیت کو اس طور سے نہ فرمایا کہ اے نبی آج میں نے قرآن کو کامل کر دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تا ظاہر ہو کہ صرف قرآن کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ ان کی بھی تکمیل ہو گئی کہ جن کو قرآن پہنچایا گیا اور رسالت کی علت گائی کمال تک پہنچ گئی۔ یہ حاشیہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اور یہی ایک خاص علامت من جانب اللہ ہونے کی ہے جو کاذب کو ہرگز نہیں دی جاتی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی صادق نبی نے بھی اس اعلیٰ شان کے کمال کا نمونہ نہیں دکھلایا۔ ایک طرف کتاب اللہ بھی آرام اور امن کے ساتھ پوری ہو جائے، اور دوسری طرف تکمیل نفوس بھی ہو، اور بائیں ہمہ کفر کو ہر یک پہلو سے شکست اور اسلام کو ہر یک پہلو سے فتح ہو۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ النصر 2-4۔ یہاں حاشیہ اس وقت میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہایت درجے کا یہ جوش تھا کہ میں اپنی زندگی میں اسلام کا زمین پر پھیل نہ دیکھ لوں، اور یہ بات بہت ہی ناگوار تھی کہ حق کو زمین پر قائم کرنے سے پہلے سفر آخرت پیش آوے۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھ میں نے تیری مراد پوری کر دی، اور کم و بیش اس مراد کا ہر یک نبی کو خیال تھا، مگر چونکہ اس درجے کا جوش نہیں تھا اس لیے نہ مسیح کو اور نہ موسیٰ کو یہ خوشخبری ملی، بلکہ اسی کو ملی جس کے حق میں قرآن میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ الشعراء 4۔ یعنی کیا تو اس غم سے ہلاک ہو جاوے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ اب ہم واپس متن کی طرف لوٹتے ہیں۔ نور القرآن نمبر 1 روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 355۔ یعنی جب کہ آنے والی مدد اور فتح آ گئی جس کا وعدہ دیا گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج جن اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں، بس خدا کی حمد و تسبیح کر، یعنی یہ کہہ کہ یہ جو ہوا وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس کے فضل اور کرم اور تائید سے ہے، اور الوداعی استغفار کر کیونکہ وہ رحمت کے ساتھ بہت ہی رجوع کرنے والا ہے۔ استغفار کی تعلیم جو نبیوں کو دی جاتی ہے اس کو عام لوگوں کے گناہ میں داخل کرنا عین حماقت ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ لفظ اپنی نیستی اور تذلل اور کمزوری کا اقرار اور مدد طلب کرنے کا متواضعانہ طریق ہے، کیونکہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ جس کام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ پورا ہو گیا، یعنی یہ کہ ہزارہ لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف بھی اشارہ ہے،
چنانچہ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1 برس کے اندر فوت ہو گئے۔ بس ضرور تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول سے جیسا کہ خوش ہوئے تھے غمگین بھی ہوں، کیونکہ باغ تو لگایا گیا، مگر ہمیشہ کی آبپاشی کا کیا انتظام ہوا؟ تو خدا تعالیٰ نے اسی غم کے دور کرنے کے لیے استغفار کا حکم دیا، کیونکہ لغت میں مغفرت ایسے ڈھانکنے کو کہتے ہیں جس سے انسان آفات سے محفوظ رہے۔ اسی وجہ سے مغفر جو خود کے معنی رکھتا ہے اسی میں سے نکالا گیا ہے، اور مغفرت مانگنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس بلا کا خوف ہے یا جس گناہ کا اندیشہ ہے خدا تعالیٰ اس بلا یا اس گناہ کو ظاہر ہونے سے روک دے اور ڈھانکے رکھے۔ سو اس سے استغفار کے ضمن میں یہ وعدہ دیا گیا کہ اس دین کے لیے غم مت کھا، خدا تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا اور ہمیشہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا رہے گا، اور ان بلاؤں کو روک دے گا جو کسی ضعف کے وقت عائد حال ہو سکتی ہیں۔ اکثر نادان عیسائی مغفرت کی سچی حقیقت نہ دریافت کرنے کی وجہ سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ جو شخص مغفرت مانگے وہ فاسق اور گناہ گار ہوتا ہے، مگر مغفرت کے لفظ پر خوب غور کرنے کے بعد صاف طور پر سمجھ آ جاتا ہے کہ فاسق اور بدکار وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتا، کیونکہ جبکہ ہر یک سچی پاکیزگی اسی کی طرف سے ملتی ہے اور وہی نفسانی جذبات کے طوفانوں سے محفوظ اور معصوم رکھتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کے راست باز بندوں کا ہر یک طرفت العین میں یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ اس حافظ اور عاصم حقیقی سے مغفرت مانگا کریں۔ اگر ہم جسمانی عالم میں مغفرت کا کوئی نمونہ تلاش کریں تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ مغفرت اس مضبوط اور ناقابل بند کی طرح ہے جو ایک طوفان اور سیلاب کو روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے، بس چونکہ تمام زور تمام طاقتیں خدا تعالیٰ کے لیے مسلم ہیں، اور انسان جیسا کہ جسم کے روح سے کمزور ہے روح کے روح سے بھی ناتوان ہے، اور اپنے شجرہ پیدائش کے لیے ہر یک وقت اس لازوال ہستی سے آبپاشی چاہتا ہے جس کے فیض کے بغیر یہ جی ہی نہیں سکتا۔ اس لیے استغفار مذکورہ معافی کے روح سے اس کے لازم حال پڑا ہے، اور جیسا کہ چاروں طرف درخت اپنی ٹہنیاں چھوڑتا ہے، گویا ارد گرد کے چشمے کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ اے چشمہ میری مدد کر اور میری سرسبزی میں کمی نہ ہونے دے اور میرے پھلوں کا وقت ضائع ہونے سے بچا۔ یہی حال راست بازوں کا ہے۔ روحانی سرسبزی کے محفوظ اور سلامت رہنے کے لیے یا اس سرسبزی کی ترقیات کی غرض سے حقیقی زندگی کے چشمہ سے سلامتی کا پانی مانگنا بھی یہی وہ امر ہے جس کو قرآن کریم دوسرے لفظوں میں استغفار کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ قرآن شریف کو سوچو اور غور سے پڑھو، استغفار کی اعلیٰ حقیقت پاؤ گے۔ اور ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ مغفرت لغت کی روح سے ایسے ڈھانکنے کو کہتے ہیں جس سے کسی آفت سے بچنا مقصود ہے۔ مثلا پانی درختوں کے حق میں ایک مغفرت کرنے والا عنصر ہے، یعنی ان کے عیبوں کو ڈھانکتا ہے۔ یہ بات سوچ لو کہ اگر کسی باغ کو برس 2 برس بالکل پانی نہ ملے تو اس کی کیا شکل نکل آئے گی؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اس کی خوبصورتی بالکل دور ہو جائے گی اور سرسبزی اور خوشنوائی کا نام و نشان نہیں رہے گا، اور وہ وقت پر کبھی پھل نہیں لائے گا اور اندر ہی اندر جل جائے گا اور پھول بھی نہیں آئیں گے، باقی اس کے سبز اور نرم نرم لہلہاتے ہوئے پتے چند روز ہی میں خشک ہو کر گر جائیں گے اور خشکی غالب ہو کر مجزوم کی طرح آہستہ آہستہ اس کے تمام اعضاء گرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ تمام بلائیں کیوں اس پر نازل ہوں گی؟ اس وجہ سے کہ وہ پانی جو اس کی زندگی کا مدار تھا اس نے اس کو سیراب نہیں کیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، ابراہیم 25، یعنی پاک کلمہ پاک درخت کی مانند ہے۔ بس جیسا کہ کوئی عمدہ اور شریف درخت بغیر پانی کے نشو و نما نہیں کر سکتا، اسی طرح راست باز انسان کے کلمات طیبہ جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اپنی پوری سرسبزی دکھلا نہیں سکتے اور نہ نشو و نما کر سکتے ہیں جب تک وہ پاک چشمہ ان کی جڑوں کو استغفار کے نالے میں بہ کر تر نہ کرے۔ سو انسان کی روحانی زندگی استغفار سے ہے جس کے نالے میں ہو کر حقیقی چشمہ انسانیت کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور خشک ہونے اور مرنے سے بچا لیتا ہے۔ جس مذہب میں اس فلسفے کا ذکر نہیں وہ مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہرگز نہیں، اور جس شخص نے نبی یا رسول یا راست باز یا پاک فطرت کہلا کر اس چشمہ سے منہ پھیرا ہے وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اور ایسا آدمی خدا تعالیٰ سے نہیں بلکہ شیطان سے نکلا ہے، کیونکہ شیط مرنے کو کہتے ہیں۔ بس جس نے اپنے روحانی باغ کو سرسبز کرنے کے لیے اس حقیقی چشمے کو اپنی طرف کھینچنا نہیں چاہا اور استغفار کے نالے کو اس چشمے سے لبالب نہیں کیا وہ شیطان ہے، یعنی مرنے والا ہے، کیونکہ ممکن نہیں
کہ کوئی سرسبز درخت بغیر پانی کے زندہ رہ سکے۔ ہر یک متکبر جو اس زندگی کے چشمے سے اپنے روحانی درخت کو سرسبز کرنا نہیں چاہتا وہ شیطان ہے اور شیطان کی طرح ہلاک ہوگا۔ کوئی راست باز نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے استغفار کی حقیقت سے منہ پھیرا اور اس حقیقی چشمے سے سرسبز ہونا نہ چاہا۔ ہاں، سب سے زیادہ اس سرسبزی کو ہمارے سید و مولا ختم المرسلین فخر الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اس لیے خدا نے اس کو اس کے تمام ہم منصبوں سے زیادہ سرسبز اور معطر کیا۔ پھر ہم اپنے پہلے مقصد کی طرف عود کر کے لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت پر اس دلیل سے نہایت اعلیٰ و اجلا ثبوت پیدا ہوتا ہے کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت میں دنیا میں بھیجے گئے کہ جب دنیا زبان حال سے ایک عظیم الشان مسئلے کو مانگ رہی تھی، اور پھر نہ مرے اور نہ مارے گئے جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کر دیا۔ یہاں حضور حاشیے میں بیان فرماتے ہیں، اس جگہ بظاہر ایک اعتراض ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک بت پرست کہے کہ وہ ہم قبول کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بت پرستی کا استحصال ہوا، لیکن ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ بت پرستی در حقیقت بری تھی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہی راہ راست تھا جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، بس اس سے لازم آیا کہ آپ نے دنیا کی اصلاح نہ کی بلکہ صلاحیت کی راہ کو معدوم کر دیا۔ ایسا ہی اگر ایک مجوسی کہے کہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش پرستی کی رسم کو نابود کر دیا اور آفتاب پرستی کا بھی نام و نشان کھو دیا، مگر میں یہ بات نہیں مانوں گا کہ یہ کام اچھا کیا، بلکہ وہی سچی راہ تھی جس کو مٹا دیا۔ ایسا ہی اگر ایک عیسائی کہے کہ وہ مانتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے عیسائی عقیدے کی بنیاد اکھیر دی، مگر میں اس بات کو اصلاح کی مد میں داخل نہیں کر سکتا کہ جو عیسیٰ اور اس کی والدہ کی پرستش سے منع کیا گیا اور صلیبوں اور تصویروں کو توڑ دیا گیا یہ کار خیر تھا، بلکہ وہی راہ اچھی تھی جس کی مخالفت کی گئی۔ اسی طرح اگر کمار باز اور شراب خار اور زانی اور لڑکیوں کے قتل کرنے والے اور بخیل یا بے جا خرچ کرنے والے اور طرح طرح کے ظلموں اور خیانتوں کو پسند کرنے والے اور چور اور اچکے اور دہاڑوی اپنے اپنے دلائل پیش کریں اور کہیں کہ اگرچہ ہم قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اسلام میں ہمارے فرقوں کا بہت ہی عمدہ تدارک کیا گیا ہے اور ہزارہ چوروں کو سخت سخت سزائیں دے کر اکثر زمین کے حصے سے ان کا شور و شر مٹا دیا، لیکن ہماری دانش نے ان پر ناحق ظلم کیا گیا۔ وہ جان مار کر چوری کرتے اور خود خطرے میں پڑ کر ڈاکہ مارتے تھے، بس ان کا مال اس قدر محنت کے بعد حلال کے ہی حکم میں تھا، ناحق ان کو ستایا گیا اور ایک پرانی رسم جو عبادت میں داخل تھی مٹا دی۔ سو ان سب فرقوں کا جواب یہ ہے کہ یوں تو کوئی شخص بھی ان فرقوں میں سے اپنے منہ سے اپنے تئیں قصوروار نہیں ٹھہرائے گا، لیکن بعض ان کے بعض پر گواہ ہیں۔ مثلا ایک شخص رام چندر اور کرشن جی کا پوجا کرنے والا اور ان کو خدا ٹھہرانے والا اس بات سے تو کبھی باز نہیں آئے گا کہ وہ رام چندر اور کرشن کو انسان محض قرار دے، بلکہ بار بار اسی بات پر زور دے گا کہ ان دونوں بزرگوں میں پرم آتما کی جوت تھی اور وہ باوجود انسان ہونے کے خدا بھی تھے اور اپنے اندر ایک جہت مخلوقیت کی رکھتے تھے اور ایک جہت خالقیت کی، اور مخلوقیت ان کی حادث تھی، اور ایسا ہی مخلوقیت کے وارث بھی، یعنی مرنا اور دکھ اٹھانا یا کھانا پینا سب حادث تھے، مگر خالقیت ان کی قدیم ہے اور خالقیت کی صفات بھی قدیم۔ لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ اے بھلے مانسو، اگر یہی بات ہے تو ابن مریم کی خدائی کو بھی مان لو، اور بیچارے عیسائی جو دن رات یہی سیاپا کر رہے ہیں ان کی بھی تو کچھ خاطر رکھو کہ چوں آب اثر گزشت چے نیزا چے بالشت، تب وہ حضرت مسیح کی اس قدر با تہذیبی سے تکذیب کرتے ہیں کہ خدائی تو بھلا کون مانے، اس غریب کو نبوت سے بھی جواب دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات گالیوں تک نوبت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو شری مہاراج برہم مورت رام چندر جی اور کرشن گوپال رودر سے کیا نسبت، وہ تو ایک آدمی تھا جس نے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ کہاں شری مہاراج کرشن جی اور کہاں عیسیٰ مریم کا پتر؟ اور تعجب ہے کہ اگر عیسائیوں کے پاس ان دونوں مہاتما اوتاروں کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی ان کی خدائی نہیں مانتے بلکہ بے ادبی سے باتیں کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں خدائی کی پہلے پہل بنا ڈالنے والے یہی دونوں بزرگ ہیں
اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کے مور سے اعلیٰ، اور ابن مریم وغیرہ تو پیچھے سے نکلے اور ان کی شاخیں ہیں، اور عیسائی مسیح کے خدا بنانے میں انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلے ہیں جنہوں نے ان مہاتماؤں کو خدا بنایا، جیسا کہ قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھو آیت، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ التوبہ 30۔ یعنی یہود نے کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ لوگ ان لوگوں کی ریس کرتے ہیں جو ان سے پہلے بعض انسانوں کو خدا بنا کر کافر ہو گئے۔ خدا کے ماروں نے کہاں سے کہاں پلٹا کھایا۔ سو یہ آیت صریح ہندیوں اور یونانیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور بتلا رہی ہے جو پہلے انسانوں کو انہی لوگوں نے خدا قرار دیا۔ پھر عیسائیوں کی بدقسمتی سے یہ اصول ان تک پہنچ گئے، تب انہوں نے کہا کہ ہم ان قوموں سے کیوں پیچھے رہیں، اور ان کی بدبختی سے توریت میں پہلے سے یہ محاورہ تھا کہ انسانوں کو بعض مقامات میں خدا کے بیٹے قرار دیا تھا، بلکہ خدا کی بیٹیاں بھی، بلکہ بعض گزشتہ لوگوں کو خدا بھی کہا گیا تھا۔ اس عام محاورے کے لحاظ سے مسیح پر بھی انجیل میں ایسا ہی لفظ بولا گیا، بس وہی لفظ نادانوں کے لیے زہر قاتل ہو گیا۔ تمام بائبل دہائی دے رہی ہے کہ یہ لفظ ابن مریم سے کچھ خاص نہیں، ہر یک نبی اور راست باز پر بولا گیا ہے، بلکہ یعقوب نخست زادہ کہلایا ہے۔ مگر بدقسمت انسان جب کسی پیٹ میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس سے نکل نہیں سکتا۔ پھر عجیب تر یہ کہ جو کچھ مسیح کی خدائی کے لیے قواعد بیان کیے گئے ہیں کہ وہ خدا بھی ہے، انسان بھی، یہ تمام قواعد کرشن اور رام چندر کے لیے ہندوؤں کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں، اور اس نئی تعلیم سے ایسے مطابق پڑے ہیں کہ ہم بجود اس کے اور کوئی بھی رائے ظاہر نہیں کر سکتے کہ یہ تمام ہندوؤں کے عقیدوں کی نقل کی گئی ہے۔ ہندوؤں میں ترے مورتی کا بھی عقیدہ تھا جس سے برہما، وشن، مہادیو کا مجموعہ مراد ہے۔ سو تثلیث ایسے عقیدے کا عکس کھینچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ جو کچھ مسیح کے خدا بنانے کے لیے اور عقلی اعتراضوں سے بچنے کے لیے عیسائی لوگ جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور مسیح کی انسانیت کو خدائی کے ساتھ ایسے طور سے پیوند دے رہے ہیں جس سے ان کی غرض یہ ہے کہ کسی طرح عقلی اعتراضوں سے بچ جائیں، اور پھر بھی وہ کسی طرح بچ بھی نہیں سکتے اور آخر سے الہی میں داخل کر کے پیچھا چھڑاتے ہیں۔ بعینہ ہی یہی نقشہ ان ہندوؤں کا ہے جو رام چندر اور کرشن کو ایشور قرار دیتے ہیں، یعنی وہ بھی بعینہ ہی وہی باتیں سناتے ہیں جو عیسائی سنایا کرتے ہیں، اور جب ہر ایک پہلو سے عاجز آ جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ یہ ایک ایشور کا بھید ہے اور انہی پر کھلتا ہے جو کماتے اور دنیا کو تیاگتے اور تپسیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ بھید تو اسی وقت کھل گیا جبکہ ان جھوٹے خداؤں نے اپنی خدائی کا کوئی ایسا نمونہ نہ دکھلایا جو انسان نے نہ دکھلایا ہو۔ سچ ہے کہ گرنتھوں میں یہ قصے بھرے پڑے ہیں کہ ان اوتاروں نے بڑی بڑی شکتی کے کام کیے ہیں، مردے جلائے اور پہاڑوں کو سر پر اٹھا لیا، لیکن اگر ہم ان کہانیوں کو سچ مان لیں تو یہ لوگ خود قائل ہیں کہ بعد ایسے لوگوں نے بھی کرشمے دکھلائے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ مثلا ذرا سوچ کر دیکھ لو کہ کیا مسیح کے کام موسیٰ کے کاموں سے بڑھ کر تھے، بلکہ مسیح کے نشانوں کو تو تالاب کے قصے نے خاک میں ملا دیا۔ کیا آپ لوگ معجزہ نما تالاب سے واقف نہیں جو اسی زمانے میں تھا؟ اور کیا اسرائیل میں ایسے نبی نہیں گزرے جن کے بدن کے چھونے سے مردے زندہ ہوئے؟ پھر خدائی کی شیخی مارنے کے لیے کون سے وجوہات ہیں؟ جائے شرم۔ اور اگرچہ ہندوؤں نے اپنے اوتاروں کی نسبت شکتی کے کام بہت لکھے ہیں اور خواہ نخواہ ان کو پرمیشر ثابت کرنا چاہا ہے، مگر وہ قصے بھی عیسائیوں کے بےہودہ قصوں سے کچھ کم نہیں ہیں۔ اور اگر فرض بھی کریں کہ کچھ ان میں سے صحیح بھی ہے، تب بھی عاجز انسان جو ضعف اور ناتوانی کا خمیر رکھتا ہے پرمیشر نہیں ہو سکتا۔ اور احیاء حقیقی تو خود باطل اور الہی کتابوں کے مخالف۔ ہاں، اعجازی احیاء جس میں دنیا کی طرف رجوع کرنا اور دنیا میں پھر آباد ہونا نہیں ہوتا ممکن تو ہے، مگر خدائی کی دلیل نہیں، کیونکہ اس کے مدعی عام ہیں۔ مردوں سے باتیں کرا دینے والے بہت گزرے ہیں، مگر یہ طریق کشف قبور کے قسم میں سے ہے۔ ہاں، ہندوؤں کو عیسائیوں پر ایک فضیلت بے شک ہے، اس کے بلا شبہ ہم قائل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو خدا بنانے میں عیسائیوں کے پیش رو ہیں۔ انہی کے ایجاد کی عیسائیوں نے بھی پیروی کی۔ ہم کسی طرح اس بات کو چھپا نہیں سکتے کہ جو کچھ عیسائیوں نے عقلی اعتراضوں سے بچنے کے لیے باتیں بنائی ہیں
یہ باتیں انہوں نے اپنے دماغ سے نہیں نکالی بلکہ شاستروں اور گرنتھوں میں سے چرائی ہیں۔ یہ تمام تودا طوفان پہلے سے برہمنوں نے کرشن اور رام چندر کے لیے بنا رکھا تھا جو عیسائیوں کے کام آیا۔ بس یہ خیال بدیہی البطلان ہے کہ شاید ہندوؤں نے عیسائیوں کی کتابوں میں سے چرایا ہے، کیونکہ ان کی یہ تحریریں اس وقت کی ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کا وجود بھی دنیا میں نہیں تھا، پس ناچار ماننا پڑا کہ چور عیسائی ہی ہیں۔ چنانچہ پورٹ صاحب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ تثلیث افلاطون کے لیے ایک غلط خیال کی پیروی کا نتیجہ ہے، مگر اصل یہ ہے کہ یونان اور ہند اپنے خیالات میں مرایہ متقابلہ کی طرح تھے۔ قریب قیاس یہ ہے کہ یہ شرک کے انبار پہلے ہند سے وید ودیا کی صورت میں یونان میں گئے، پھر وہاں سے نادان عیسائیوں نے چرا چرا کر انجیل پر حاشیے چڑھائے اور اپنا نامہ اعمال درست کیا۔ اب ہم اصل مضمون کی طرف توجہ کر کے لکھتے ہیں کہ جبکہ ان تمام فرقوں میں سے ایک فرقہ دوسرے فرقے کا مکذب ہے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ ہر ایک ان میں سے اپنی رائے میں دنیا کی اصلاح اس بات میں دیکھتا ہے کہ اس کے مخالف فرقے کا اعتقاد نابود ہو، اور اس بات کا قائل ہے کہ اس کے مخالف کا عقیدہ نہایت خراب اور غیر صحیح ہے۔ سامعین، اس وقت ہم نور القرآن نمبر 1 روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 364 کا حاشیہ پڑھ رہے ہیں۔ جبکہ ہر یک فرقہ اپنے مخالف پر نظر ڈال کر اس خرابی کو مان رہا ہے تو اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر یک فرقے کو بھی ضرورت اقرار کرنا پڑا ہے کہ در حقیقت آپ کے ہاتھ سے دنیا کی عام اصلاح ظہور میں آئی اور آپ در حقیقت مصلح اعظم تھے۔ ما سوا اس کے ہر یک فرقے کے محقق اس بات کا اقرار رکھتے ہیں کہ در حقیقت ان کے مذہب کے لوگ اس زمانے میں سخت بد چلن اور بدراہیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس زمانے کی بد چلنی اور خراب حالت کے بارے میں پادری فنڈل میزان الحق میں اور محقق پورٹ اپنی کتاب میں اور پادری جیمز کیمرن لیس اپنے لیکچر مطبوعہ مئی 1882 میں اس بات کے قائل ہیں۔ ما سوا اس کے حقیقی نیکی اور راہ راست کو پہچاننے والے جانتے ہیں کہ یہ تمام فرقے ایک طریقے کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں حضور ایک نوٹ میں فرماتے ہیں، یہ اقرار پنڈت دیانند نے بھی اپنی ستیارت پرکاش میں کیا ہے، اور پنڈت جی قائل ہیں کہ آریہ ورت اس زمانے میں مورتی پوجن میں غرق تھا، اور ان خداؤں میں سے کوئی بھی واقعی اور سچا خدا نہیں۔ جن لوگوں کو ان نادانوں نے خدا سمجھ رکھا ہے، ان کے واقعی طور پر خدا ہونے کی یہ نشانی تھی کہ اس کی عظمت اور جلال اس کے واقعات زندگی سے ایسے طور سے ظاہر ہوتی ہو جیسا کہ آسمان اور زمین ایک سچے اور جلیل خدا کی عظمت ظاہر کر رہا ہے، مگر ان عاجز اور مصیبت زدہ خداؤں میں یہ نشانی قطعاً مفقود ہے۔ کیا عقل سلیم اس بات کو قبول کر لے گی کہ ایک مرنے والا اور خود کمزور کسی پہلو سے خدا بھی ہے؟ حاشا و کلا، ہرگز نہیں، بلکہ سچا خدا وہی خدا ہے جس کی غیر متبدل صفات قدیم سے آئینہ عالم میں نظر آ رہی ہیں، اور جس کو ان باتوں کی حاجت نہیں کہ کوئی اس کا بیٹا ہو اور خودکشی کرے تب لوگوں کو اس سے نجات ملے، بلکہ نجات کا سچا طریق قدیم سے ایک ہی ہے جو حدوث اور بناور سے پاک ہے، جس پر چلنے والے حقیقی نجات کو اور اس کے ثمرات کو اسی دنیا میں پا لیتے ہیں اور اس کے سچے نمونے اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ سچا طریق یہی ہے کہ الہی منادی کو قبول کر کے اس کے نقش قدم پر ایسا چلیں کہ اپنی نفسانی ہستی سے مر جائیں اور اسی طرح اپنے لیے آپ فدیہ دیں، اور یہی طریق ہے جو خدا تعالیٰ نے ابتدا سے حق کے طالبوں کی فطرت میں رکھا ہے، اور قدیم سے اور جب سے کہ انسان بنایا گیا ہے اس روحانی قربانی کا سامان اس کو عطا کر دیا گیا ہے، اور اس کی فطرت اس سامان کو اپنے ساتھ لائی ہے، اور اسی پر متنبع کرنے کے لیے ظاہری قربانیاں بھی رکھی گئی۔ یہ وہ واقعی حقیقت ہے جس کو کوتا اندیش اور بدقسمت ہندوؤں اور عیسائیوں نے نہیں سمجھا اور روحانی حقیقتوں پر غور نہیں کی، اور نہایت بد اور مکروہ اور تاریخ خیالات میں پڑ گئے۔ میں نے کبھی کسی چیز پر ایسا تعجب نہیں کیا جیسا کہ ان لوگوں کی حالت پر تعجب کرتا ہوں کہ جو کامل اور زندہ اور حی و قیوم خدا کو چھوڑ کر ایسے بےہودہ خیالات کے پیرو ہیں اور ان پر ناز کرتے ہیں۔ پھر ہم اصل مطلب کی طرف غور کر کے کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح نہایت وسیع اور عام اور مسلم الطوائف ہے، اور یہ مرتبہ اصلاح کا کسی گزشتہ نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی عرب کی تاریخ کو آگے رکھ کر سوچے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس وقت کے بت پرست اور عیسائی اور یہودی کیسے متاثر تھے، اور کیوں کر ان کی اصلاح کی صدہا سال سے نومیدی ہو چکی تھی۔ پھر نظر اٹھا کر دیکھیے کہ قرآنی تعلیم نے جو ان کے بالکل مخالف تھی کیسی نمایاں تاثیریں دکھلائیں۔
اور کیسی ہر یک بد اعتقاد اور ہر یک بدکاری کا استحصال کیا، شراب کو جو ام الخبائث ہے دور کیا، قمار بازی کی رسم کو موقوف کیا، دختر کشی کا استحصال کیا، اور جو انسانی رحم اور عدل اور پاکیزگی کے برخلاف عادات تھیں سب کی اصلاح کی۔ ہاں، مجرموں نے اپنے جرموں کی سزائیں بھی پائیں جن کے پانے کے وہ سزاوار تھے۔ بس اصلاح کا امر ایسا امر نہیں ہے جس سے کوئی انکار کر سکے۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ اس زمانے کے بعد حق پوش پادریوں نے جب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس قدر عام اصلاح ہوئی کہ اس کو کسی طرح چھپا نہیں سکتے، اور اس کے مقابل پر جو مسیح نے اپنے وقت میں اصلاح کی وہ ہیچ ہے، تو ان پادریوں کو فکر پڑی کہ گمراہوں کو روبہ اصلاح کرنا اور بدکاروں کو نیکی کے رنگ میں لانا جو اصل نشانی سچے نبی کی ہے، وہ جیسا کہ اکمل اور اتم طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئی، مسیح کی اصلاح میں کوئی بھی اس کی نسبت نہیں پائی جاتی۔ تو انہوں نے اپنے دجالی فریبوں کے ساتھ آفتاب پر خاک ڈالنا چاہا۔ تو ناچار جیسا کہ پادری جیمز کیمرن لیس نے اپنے لیکچر میں شائع کیا ہے، جاہلوں کو اس طرح پر دھوکہ دیا کہ وہ لوگ پہلے سے صلاحیت پذیر ہونے کے لیے مستعد تھے اور بت پرستی اور شرک ان کی نگاہوں میں حقیر ٹھہر چکا تھا۔ لیکن اگر ایسی رائے ظاہر کرنے والے اپنے اس خیال میں سچے ہیں تو انہیں لازم ہے کہ اپنے اس خیال کی تائید میں ویسا ہی ثبوت دیں جیسا کہ قرآن کریم ان کے مخالف ثبوت دیتا ہے، یعنی فرماتا ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، الحدید 18، اور ان سب کو مردے قرار دے کر ان کا زندہ کیا جانا محض اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور جا بجا کہتا ہے کہ وہ ضلالت کے زنجیروں میں پھنسے ہوئے تھے، ہم نے ہی ان کو رہائی دی، وہ اندھے تھے، ہم نے ہی ان کو سجاکھا کیا، وہ تاریکی میں تھے، ہم نے ہی نور بخشا۔ اور یہ باتیں پوشیدہ نہیں تھی بلکہ قرآن ان سب کے کانوں تک پہنچا، اور انہوں نے ان بیانات کا انکار نہ کیا اور کبھی یہ ظاہر نہ کیا کہ ہم تو پہلے ہی مستعد تھے، قرآن کا ہم پر کچھ احسان نہیں۔ بس اگر ہمارے مخالفوں کے پاس کوئی مخالفانہ تحریر اپنے بیان کی تائید میں ایسی ہو جو قرآن کریم کے ہم پہلو 1300 برس سے چلی آتی ہے تو وہ پیش کر دیں، ورنہ ایسی باتیں صرف عیسائی سرشت کا افتراء ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ تو جیمز کا قول ہے کہ جو کتاب مذہب عالم میں شائع ہوا ہے، مگر بعض عیسائی پادریوں نے اس سے بھی بڑھ کر حقیقت فہمی کا جوہر دکھلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اصلاح کچھ چیز ہی نہیں اور نہ کبھی کسی کی اصلاح ہوئی۔ تو ریت کی تعلیم اصلاح کے لیے نہیں تھی بلکہ اس ایما کے لیے کہ گناہ گار انسان خدا کے احکام پر چل نہیں سکتا، اور انجیل کی تعلیم بھی اسی مدعا سے تھی، ورنہ تمانچہ کھا کر دوسری گال بھی پھیر دینا نہ کبھی ہوا نہ ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ کیا مسیح کوئی جدید تعلیم لے کر آیا تھا، اور پھر آپ ہی جواب دیتے ہیں کہ انجیل کی تعلیم تو پہلے ہی سے توریت میں موجود تھی، اور بائبل کے متفرق مقامات جمع کرنے سے انجیل بن جاتی ہے، پھر مسیح کیوں آیا تھا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ صرف خودکشی کے لیے۔ مگر تعجب کہ خودکشی سے بھی مسیح نے جی چرایا اور ایلی ایلی لما سبقتنی منہ پر لایا۔ پھر یہ بھی تعجب کا مقام ہے کہ زید کی خودکشی سے بکر کو کیا حاصل ہوگا؟ اگر کسی کا کوئی عزیز اس کے گھر میں بیمار ہو اور وہ اس کے غم سے چھری مار لے تو کیا وہ عزیز اس نابکار حرکت سے اچھا ہو جائے گا؟ یا اگر مثلاً کسی کے بیٹے کو درد کولنج ہے تو اس کا باپ اس کے غم میں اپنا سر پتھر سے توڑ لے تو کیا اس احمقانہ حرکت سے بیٹا اچھا ہو جائے گا؟ اور یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ زید کوئی گناہ کرے اور بکر کو اس کے عوض سولی پر کھینچا جائے، یہ عدل ہے یا رحم؟ کوئی عیسائی ہم کو بتلاوے، ہم اس کے اقراری ہیں کہ خدا کے بندوں کی بھلائی کے لیے جان دینا یا جان دینے کے لیے مستعد ہونا ایک اعلیٰ اخلاقی حالت ہے، لیکن سخت حماقت ہوگی کہ خودکشی کی بے جا حرکت کو اس مد میں داخل کیا جائے۔ ایسی خودکشی تو سخت حرام ہے اور نادانوں اور بے صبروں کا کام ہے۔ ہاں، جان فشانی کا پسندیدہ طریق اس کامل مسلح کی لائف میں چمک رہا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین، اس جگہ حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم واپس پلٹتے ہیں اصل متن کی طرف۔ صفحہ 359 سے یہ حاشیہ شروع ہوا تھا، اب ہم 360 سے متن پڑھتے ہیں۔ جب نبوت کے ساتھ ظہور فرما ہوئے تو آتے ہی اپنی ضرورت دنیا پر ثابت کر دی، اور ہر جگہ قوم کو ان پہ شرک اور ناراستی اور مفسدانہ حرکات پر ملزم کیا، جیسا کہ قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے۔ مثلا اسی آیت کو سوچ کر دیکھو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الفرقان 2، یعنی وہ بہت ہی برکت والا ہے
جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اس غرض سے اتارا کہ تمام جہان کو ڈرانے والا ہو، یعنی تا ان کی بدراہی اور بدعقیدگی پر ان کو متنبع کرے۔ بس یہ آیت بصراحت اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے تھے جبکہ تمام دنیا اور تمام قومیں بگڑ چکی تھی، اور مخالف قوموں نے اس دعوے کو نہ صرف اپنی خاموشی سے بلکہ اپنے اقراروں سے مان لیا ہے۔ بس اس سے ببداہت نتیجہ نکلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ایسے وقت میں آئے تھے جس وقت میں ایک سچے اور کامل نبی کو آنا چاہیے۔ کہ جب ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت واپس بلائے گئے، تو قرآن صاف اور صریح طور پر ہمیں خبر دیتا ہے کہ ایسے وقت میں بلانے کا حکم ہوا کہ جب اپنا کام پورا کر چکے تھے، یعنی اس وقت کے بعد بلائے گئے جبکہ یہ آیت نازل ہو چکی کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم کا مجموعہ کامل ہو گیا، اور جو کچھ ضروریات دین میں نازل ہونا تھا وہ سب نازل ہو چکا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ یہ بھی خبر دی گئی کہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں بھی کمال کو پہنچ گئیں اور جوق در جوق لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں کہ خدا تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کو ان کے دلوں میں لکھ دیا اور فسق اور فجور سے انہیں بیدار کر دیا، اور پاک اور نیک اخلاق سے وہ متصف ہو گئے، اور ایک بھاری تبدیلی ان کے اخلاق اور چلن اور روح میں واقع ہو گئی۔ تب ان تمام باتوں کے بعد سورۃ النصر نازل ہوئی، جس کا ماحصل یہی ہے کہ نبوت کے تمام اغراض پورے ہو گئے اور اسلام دلوں پر فتح یاب ہو گیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اعلان دے دیا کہ یہ سورت میری وفات کی طرف اشارہ کرتی ہے، بلکہ اس کے بعد حج کیا اور اس کا نام حجۃ الوداع رکھا، اور ہزارہا لوگوں کی حاضری میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر ایک لمبی تقریر کی اور کہا کہ سنو اے خدا کے بندو، مجھے میرے رب کی طرف سے یہ حکم ملے تھے کہ تا میں یہ سب احکام تمہیں پہنچا دوں، بس کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ سب باتیں میں نے تمہیں پہنچا دیں؟ تب ساری قوم نے بآواز بلند تصدیق کی کہ ہم تک یہ سب پیغام پہنچائے گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے خدا ان باتوں کا گواہ ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ تمام تبلیغ اس لیے مقرر کی گئی کہ شاید آئندہ سال میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، اور پھر دوسری مرتبہ تم مجھے اس جگہ نہیں پاؤ گے۔ تب مدینے میں جا کر دوسرے سال میں فوت ہو گئے۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ در حقیقت یہ تمام اشارات قرآن شریف سے ہی مستنبط ہوتے ہیں، جس کی تصدیق اسلام کی متفق علیہ تاریخ سے بتفصیل تمام ہوتی ہے۔ اب کیا دنیا میں کوئی عیسائی یا یہودی یا آریہ اپنے کسی ایسے مسئلے کو بطور نظیر پیش کر سکتا ہے جس کا آنا ایک عام اور اشد ضرورت پر مبنی ہو اور جانا اس غرض کی تکمیل کے بعد ہو، اور ان مخالفوں کو اپنی ناپاک حالت اور بدعملیوں کا خود اقرار ہو جن کی طرف وہ رسول بھیجا گیا ہو؟ میں جانتا ہوں کہ یہ ثبوت بجز اسلام کے کسی کے پاس موجود نہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ صرف فرعون کی سرکوبی کے لیے اور اپنی قوم کو چھڑانے کے لیے اور نیز راہ راست دکھانے کے لیے آئے تھے، سارے جہان کے فساد یا عدم فساد کی ان کو کچھ غرض نہیں تھی۔ اور یہ تو سچ ہے کہ فرعون کے ہاتھ سے انہوں نے اپنی قوم کو چھڑا دیا، مگر شیطان کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے، اور نیز وعدہ کے ملک تک ان کو پہنچا نہ سکے، اور ان کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو تزکیہ نفس نصیب نہیں ہوا، اور بار بار نافرمانیاں کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ فوت ہو گئے، اور ان کا وہی حال تھا۔ اور حضرت مسیح کے حواریوں کی حالت خود انجیل سے ظاہر ہے، حاجت تصریح نہیں۔ اور یہ بات کہ یہودی جن کے لیے حضرت مسیح نبی ہو کر آئے تھے اس قدر ان کی زندگی میں ہدایت پذیر ہو گئے تھے، یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ باقی اگر حضرت مسیح کی نبوت کو اس معیار سے جانچا جائے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی نبوت اس معیار کی روح سے کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہاں حضور حاشیے میں بیان فرماتے ہیں، عیسائی کفارے پر بہت ناز رکھتے ہیں، مگر عیسائی تاریخ کے واقف اس سے بے خبر نہیں کہ مسیح کی خودکشی سے پہلے جو عیسائیوں کے زوم میں ہی تھوڑے بہت عیسائی نیک چلن تھے، مگر خودکشی کے بعد تو عیسائیوں کی بدکاری کا بند ٹوٹ گیا۔ کیا یہ کفارہ کی نسل جو اب یورپ میں موجود ہے اپنے چال و چلن میں ان لوگوں سے مشابہ ہے جو کفارہ سے پہلے مسیح کے ساتھ پھرتی تھی؟ یہ حاشیہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اول نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت آوے کہ جب فی الواقعہ اس امت کی حالت دینداری تباہ ہو گئی ہو جس کی طرف وہ بھیجا گیا ہے، لیکن حضرت مسیح
یہود کو ایسا الزام کوئی بھی نہیں دے سکے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے اپنے اعتقاد بدل ڈالے ہیں، یا وہ چور اور زناکار اور قمار باز وغیرہ ہو گئے ہیں، یا انہوں نے توریت کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ باقی خود گواہی دی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، اور نہ یہود نے اپنے بدچلن اور بدکار ہونے کا اقرار کیا۔ پھر دوسرے سچے نبی کی سچائی پر یہ بھاری دلیل ہوتی ہے کہ وہ کامل اصلاح کا ایک بھاری نمونہ دکھلاوے۔ بس جب ہم اس نمونے کو حضرت مسیح کی زندگی میں غور کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کون سی اصلاح کی اور کتنے لاکھ یا ہزار آدمی نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، تو یہ خانہ بھی خالی پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں 12 حواری ہیں، مگر جب ان کا اعمال نامہ دیکھتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے اور افسوس آتا ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے کہ اس قدر اخلاص کا دعویٰ کر کے پھر ایسی ناپاکی دکھلاویں جس کی نظیر دنیا میں نہیں۔ کیا 30 روپیہ لے کر ایک سچے نبی اور پیارے رہنما کو خونیوں کے حوالے کرنا حواری کہلانے کی یہی حقیقت تھی؟ کیا لازم تھا کہ پطرس جیسا حواریوں کا سردار حضرت مسیح کے سامنے کھڑے ہو کر ان پر لعنت بھیجے اور چند روزہ زندگی کے لیے اپنے مقتدا کو اس کے منہ پر گالیاں دے؟ کیا مناسب تھا کہ حضرت مسیح کے پکڑے جانے کے وقت میں تمام حواری اپنا اپنا راہ لیں اور ایک دم کے لیے بھی صبر نہ کریں؟ جن کا پیارا نبی قتل کرنے کے لیے پکڑا جائے، ایسے لوگوں کے صدق و صفا کے یہی نشان ہوا کرتے ہیں جو حواریوں نے اس وقت دکھلائے۔ ان کے گزر جانے کے بعد مخلوق پرستوں نے باتیں بنائیں اور آسمان پر چڑھا دیا، مگر جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا ایمان دکھلایا وہ باتیں تو اب تک انجیلوں میں موجود ہیں۔ غرض وہ دلیل جو نبوت اور رسالت کے مفہوم سے ایک سچے نبی کے لیے قائم ہوتی ہے، وہ حضرت مسیح کے لیے قائم نہیں ہو سکی۔ اگر قرآن ان کی نبوت کا بیان نہ کرتا تو ہمارے لیے کوئی بھی راہ کھلی نہیں تھی کہ ہم ان کو سچے نبیوں کے سلسلے میں داخل کر سکیں۔ کیا جس کی یہ تعلیم ہو کہ میں ہی خدا ہوں اور خدا کا بیٹا اور بندگی اور فرما برداری سے آزاد، اور جس کی عقل اور معرفت صرف اس قدر ہو کہ میری خودکشی سے لوگ گناہ سے نجات پا جائیں گے، ایسے آدمی کو ایک دم کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دانا اور راہ راست پر ہے۔ مگر الحمدللہ کہ قرآنی تعلیم نے ہم پر یہ کھول دیا کہ ابن مریم پر یہ سب جھوٹے الزام ہیں۔ انجیل میں تثلیث کا نام و نشان نہیں۔ ایک عام محاورہ لفظ ابن اللہ کا جو پہلی کتابوں میں آدم سے لے کر اخیر تک ہزارہ لوگوں پر بولا گیا تھا، وہی عام لفظ حضرت مسیح کے حق میں انجیل میں آ گیا۔ پھر بات کا بتنگڑ بنایا گیا، جہاں تک کہ حضرت مسیح اسی لفظ کی بنیاد پر خدا بھی بن گئے، حالانکہ نہ کبھی مسیح نے خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ کبھی خودکشی کی خواہش ظاہر کی، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا کرتا تو راست بازوں کے دفتر سے اس کا نام کاٹا جاتا۔ یہ بھی مشکل سے یقین ہوتا ہے کہ ایسے شرمناک جھوٹ کی بنیاد حواریوں کے خیالات کی برگشتگی نے پیدا کی ہو، کیونکہ وہ ان کی نسبت جیسا کہ انجیل میں بیان کیا گیا ہے یہ صحیح بھی ہو کہ وہ موٹی عقل کے آدمی اور جلد تر غلطی کھانے والے تھے، لیکن ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ وہ ایک نبی کے صحبت یافتہ ہو کر ایسے بےہودہ خیالات کی جنس کو اپنی ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے۔ مگر انجیل کے حواشی پر نظر غور کرنے سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ساری چال بازی حضرت پولس کی ہے، جس نے پولیٹیکل چال بازوں کی طرح عمیق مکروں سے کام لیا ہے۔ غرض جس ابن مریم کی قرآن نے ہم کو خبر دی ہے وہ اسی ازلی ابدی ہدایت کا پابند تھا جو ابتدا سے بنی آدم کے لیے مقرر کی گئی ہے، لہٰذا اس کی نبوت کے لیے قرآنی ثبوت کافی ہے۔ وہ انجیل کی روح سے کتنے ہی شکوک و شبہات اس کی نبوت کے بارے میں پیدا ہوں۔ والسلام علی من اتبع الہدا، راکن خاکسار غلام احمد۔ سامعین، نور القرآن نمبر 1 جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 9 میں ہے ختم ہوئی۔